ڈاکٹر نصرت خان ویک اپ پاکستان کے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں. آج کا ہمارا ٹاپک ہے اربنائزیشن اینڈ کلائمیٹ چینج. اربنائزیشن از بیسیکلی از اے موومنٹ آف ہیومن ریسورسز ان سٹیز. پوری دنیا میں تقریباً 2% ایریا ہے جس کی 80% اکنامیکل کنٹریبیوشنز ہیں. بٹ جہاں وہ اکنامیکلی کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں وہاں پہ وہ ایک کلائمیٹ پہ یا ایک ہمارے انوائرمنٹ پہ ایک پریشر بھی کریٹ کر رہے ہیں. کیسے کریٹ کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہم جو سٹیز ہیں، جو اربنائزڈ ایریاز ہیں، وہ اپروکسیمیٹلی 70 to 60% کاربن ڈائی آکسائڈ یا گرین ہاؤس گیسز ایمٹ کر رہے ہیں. دس از ویری الارمنگ. وی نیڈ ٹو ری ڈیزائن آور لائف اسٹائل. اگر 4.4 بلین ایئرس کو اگر ہم فریکشنز کر لیں، میتھمیٹکس کر لیں اوور 100 ایئرس، تو فرکشنز آف سیکنڈ بنتے ہیں. اور اس فرکشنز آف سیکنڈ میں ہم نے دنیا کا نقشہ بدل دیا. اور اگر یہی اسپیڈ ہماری رہتی ہے اور اسی طرح ہم اپنی ڈیولپمنٹ اور اپنی لگژریز پہ فوکس رکھتے ہیں، تو کیا یہ پلانٹ ہمارے رہنے جیسا ہوگا؟ کیا جو اربنائزیشن اسپین کی آج ہم بات کرتے ہیں، کیا اس کو کنٹینیو کرنا چاہیے انسسٹینیبلی ان پلاننگ؟ کیا یہ سارے پریشر ہماری اپنی ذات کے لیے نہیں ہیں؟ کیا جو کلائمیٹ چینج کی بات کرتے ہیں، ایشوز کی بات کر رہے ہیں، وہ سارے ہمارے اپنے ذاتی ایشوز ہیں، پرسنل ایشوز ہیں، وہ گورنمنٹ کے تو ہیں. اربنائزیشن کا ایک اور بڑا پرابلم یہ ہے کہ آپ کی جو پریشر آتا ہے وہ اس واٹر کنزمپشنس پہ آتا ہے، ایئر کوالٹی پہ آتا ہے، آپ کے ویسٹ مینجمنٹ پہ آتا ہے. اگر ہماری سٹیز کیپیبل نہیں ہیں ان کو ہینڈل کرنے کا، تو کیا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی سسٹینیبل سٹیز ہیں؟ تو آج جو ہم نے اپنے مہمان اپنے ساتھ بلائے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان سوالوں کے کچھ جواب دیں، اور بجائے سے کہ ہم ریپیٹیڈلی پرابلمس کی بات کریں، ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں ہم اپنے انوائرمنٹ کو، اپنی سٹیز کو سسٹینیبل کیسے بنا سکتے ہیں، سلوشنز کیا ہیں، میٹیگیشنز کیا ہیں، شارٹ کمنگز کہاں پہ ہیں. اس کے بارے میں ہم اپنے مہمانوں سے بات کریں گے اور کوشش کریں گے کہ ایک اویئرنیس کریٹ کی جائے اور بیونڈ اویئرنیس کوئی انیشیٹو کی بات کی جائے. تو ہم اپنے مہمانوں سے بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں احسن جمیل صاحب، CEO کارپوریٹ گورننس، اینڈ ان کا کام ہے کارپوریٹ گورننس کے ساتھ کارپوریٹ سیکٹر میں سسٹینیبلٹی اسپیشلی وتھ ریفرنس ٹو انوائرمنٹ اینڈ سوشل، اس کو ایڈوکیٹس کریں اور اس کے پروموشنس پہ کام کریں. ان کے ساتھ ہمارے بہت انٹرسٹنگ سے گیسٹ ہیں. یہ ہیں آباد کے چیئرمین. آباد از بیسیکلی جو ہماری ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں سٹیز میں، ان کا کام ہے کہ وہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ ہو ہمارے لیے. اور کیونکہ اربنائزیشن ہمارا ٹاپک ہے تو آباد کے بغیر یہ ٹاپک کمپلیٹ ہوتا نہیں ہے. ہمارے دوسری گیسٹ ہیں مہا کا جو بیسیکلی کام ہے وہ سسٹینیبلٹی ایڈوکیسی کا کام ہے، اور یہ انوائرمنٹل سسٹینیبلٹی پہ ایز اے پرائیویٹ سیکٹر کام کرتی ہیں. ان کی اپنا ایک آرگنائزیشن ہے اور یہ اس آرگنائزیشن کے بارے میں آپ کو بتائیں گی. اور ان کے ساتھ ہماری، کیونکہ ہم بغیر اکیڈمک انسٹیٹیوشنس کی انٹرونشنس کے ہماری کلائمیٹ چینج اور اربنائزیشنس کا فورم پورا نہیں ہوتا، تو ہم نے اپنے ساتھ دعوت دی ہے شاہد سلیم صاحب کو. یہ سر سید یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں، ایک سیزنڈ اربن پلانر ہیں. اس کے ساتھ ہمارے پاس آن لائن جو دوست ہمارے پاس ہوں گے اس وقت، اس میں بہت مشہور اربن پلانر اینڈ آرکیٹیکٹ عارف حسن صاحب ہیں، اور وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. ان کے ساتھ ہمارے پاس فارمر ڈائریکٹر جنرل منسٹری آف کلائمیٹ چینج ہیں، اینڈ دس از دا ویری ریسپانسبل باڈی فار ہینڈلنگ اور ڈیلنگ وتھ کلائمیٹ چینج اینڈ کلائمیٹ چینج انیشیٹو. ان کے ساتھ ہمارے پاس ایک ینگ انوائرمنٹل سسٹینیبلٹی پہ کام کرنے والی مہا مسعود صاحب ہیں. یہ ہم کو لاہور سے جوائن کریں گے، اور طارق صاحب ہمارے ساتھ جوائن کریں گے اسلام آباد سے. تو یہ تو تھوڑا سا میرے دوستوں کا ایک انٹروڈکشن تھا. میرے خیال ہم اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں شاہد سلیم صاحب کے ساتھ، کیونکہ ان کے 2 فائدے ہیں ان سے بات کو شروع کرنے کا. ایک تو یہ کہ یہ اربن پلانر ہیں، اور ان کو میرے خیال ہے کراچی کے ڈائنامکس کا کافی اچھا پتہ ہوگا کہ کراچی کی جو ڈائنامکس ہے وہ چینج کیسے ہوئی ہے، اور اس وقت کیا سچویشن ہے، اور اکیڈمک انسٹیٹیوشنس کا اس میں کیا رول ہے. تو جی سعید صاحب. شکریہ. سب سے پہلے تو میں اپریشیٹ کروں گا یہ جو آپ نے انیشیٹو لیا ہے اربنائزیشن اور کلائمیٹ چینج کے بارے میں. یہ ایک بہت ہی برننگ ایشو ہے جس سے ہیومینٹی افیکٹ ہو رہی ہے، اور
बाय द वे ये क्रिएट प्रॉब्लम हम नहीं किया हुआ खुद ही, तो इस तरफ गुफ्तगू करना बहुत ज़रूरी है और इसके हल तलाश करना भी इंतहाई ज़रूरी है। सबसे पहले मैं आपको ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हम लेट्स डिफ़ाइन अर्बनाइजेशन क्या है और क्यों होता है। अर्बनाइजेशन है मूवमेंट ऑफ देही आबादी टू अर्बन एरियाज़। क्यों आते हैं वो लोग इसलिए आते हैं ताकि जॉब्स मिले उनको, क्योंकि रूरल एरियाज देही इलाकों में जॉब्स का फुकदान है, वहाँ क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए भी आते हैं। जब वो उनको जॉब मिल जाती शहरों में तो वहाँ फिर उसके बाद फैमिली को भी बुलाते हैं, और उसके अलावा क्वालिटी ऑफ लाइफ में आ जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर, जो फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर, वाटर, सीवरेज, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, गैस और सोशल, तालीम, सेहत, तिब्बी सहूलियात वो अवेलेबल नहीं है वहाँ। अगर वहाँ भी अगर हम ये डिफरेंस अर्बन रूरल का रिमूव कर दें तो अर्बनाइजेशन प्रोसेस डिक्लाइन हो जाएगा, मगर वो हम करने से अब तक नहीं कर पाए, हमारे रिसोर्सेज भी लिमिटेड हैं। तो अर्बन एरियाज में वो आते हैं तो यहाँ फैक्ट्रीज़ हैं, छोटे छोटे कारोबार भी कर सकते हैं, छोटी इंडस्ट्री है लिंक टू बिगर इंडस्ट्री, तो उनको जॉब भी मिल जाती हैं, या फिर छोटे मोटे ऐसे कारोबार करने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं। क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बेहतर है, मगर रूरल एरियाज में सूरत हाल ये है कि वहाँ ज़मीन के फ्रेगमेंट्स हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। फिर उनके पास ये भी एक प्रॉब्लम है, सैलिनिटी और वाटर लॉगिंग, ये एक बड़ा। सही साहब, मैं थोड़ा सॉरी आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, मैं थोड़ा सा ये जानना चाहती हूँ कि ये जो कराची की जो अर्बनाइजेशन पैटर्न जो हुआ है उसको थोड़ा सा, क्योंकि जो आप बात कर रहे हैं वो कुछ हमारे साथ नहीं है। पूरी दुनिया में अगर आप देखें तो विद इन 2% ऑफ लैंड एरिया में पूरी दुनिया कंसंट्रेट करती है, मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहती है। 80% ऑफ वर्ल्ड इकॉनमी जो है वो डिपेंड करती है अर्बन मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ पे। तो मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाह रही थी कि जो आपने देखा, हमने भी देखा कि जो 300 गज़ का, 1000 गज़ का एक घर होता था वो कन्वर्ट हो गया विद अपार्टमेंट, एक कंक्रीट जंगल बन गया। तो आपने जो एक लैंडस्केप चेंज होते देखा, तो उसको कैसे आप ट्रांसलेट करेंगे कि जी क्लाइमेट चेंज के साथ उसको किस तरह कोरिलेट कर सकते हैं? कराची एक ऐसा शहर है जहाँ मास माइग्रेशन हुई है, एक तो पाकिस्तान का बनना और वहाँ से दूसरी जगह से या पाकिस्तान आ गए महाजिर जो भी इंडिया से है, उसके अलावा फिर क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश और फिर वहाँ से भी लोग एक बड़ी तादाद में आए। उसके बाद ये हुआ कि कराची में उस वक्त स्टील मिल, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ कायम हुई, तो फिर रूरल एरिया से भी आने लगे, क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटी यहाँ बहुत हैं। उनको छोटे मोटे कारोबार भी कर सकती हैं, ज़रूरी नहीं कि वो छोटे एंटरप्रेन्योर बन जाएं, या कहीं भी काम मिल जाता है, दुकान भी लगा सकते हैं। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी अभी तक ऐसी है कि अर्बनाइजेशन प्रोसेस को रोका नहीं गया। हमारी जो अर्बनाइजेशन है वो तकरीबन 6% है, तो अभी तक हो रही है, मगर कराची में अब थोड़ी रिसीड होगी, कम हो गई है। इसकी वजह ये है कि अब यहाँ इन्वेस्टमेंट्स नहीं हो रही उतनी। चलिए मैं शेखानी साहब से पूछती हूँ। शेखानी साहब, आप बहुत शुक्रिया हमारे टाइम निकालने का बिजी शेड्यूल से आपके। शेखानी साहब, आप क्योंकि रियल हार्डकोर बिजनेसमैन हैं और आपका काम है हमारे लिए सहूलतें क्रिएट करना, एक कंफर्टेबल हाउसेस बनाना। अच्छा, मैं बड़ा इंटरेस्टिंग सा अगर आप देखें तो हम ये कहते हैं कि जी हमारी जो लाइफ है वो किसी महाराजाओं की भी लाइफ नहीं थी। हमारे घर के सामने गाड़ी नहीं हो तो हम आगे नहीं चलते, बाथरूमों में गर्म पानी आता है, लग्जरी। पहले इंसान जो था पहले कंफर्ट चाहता था, फिर लग्जरीज चाहता है, और लग्जरीज तो स्काईज आर द लिमिट। आपका बड़ा हाथ है बिल्डर्स वालों का कि हमारे लिए कंफर्ट क्रिएट करना, और आपको वी रियली प्राउड के पाकिस्तान के जो बिल्डर्स हैं वो बहुत अच्छी हाउसिंग स्कीम्स लेके आते हैं, हम करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ क्या वक्त के साथ साथ कि बिल्डर में कुछ समझ आई है कि उन्हें किस तरह के घर बनाने चाहिए, नॉट जस्ट कंफर्टेबल बट इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, सस्टेनेबल फ्रेंडली, मीन्स जो हम क्लाइमेट चेंज की। तो क्या आप समझते हैं कि आपकी फर्टिनिटी में ये लफ्ज़ कुछ ज़्यादा जाना पहचाना जाता है? क्या आप लोगों को इसकी कोई फ़िक्र है कि इन्वायरमेंट की, सस्टेनेबिलिटी की, क्लाइमेट चेंज की? थोड़ा सा शेखानी साहब से हम जानना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, और आप सबका हम बैठे हुए और
ایسا ٹاپک ہے جو پوری دنیا میں آج اس پہ بات ہو رہی ہے، اور واقعی نظر بھی آ رہا ہے کلائمیٹ جو چینج ہو رہا ہے، جو پانی کم ہو رہا ہے، سب چیزیں واضح ہو رہی ہیں، جو ہیٹ ویوز آ رہی ہیں، تو یہ ساری چیزیں ہم لوگ دیکھ بھی رہے ہیں، ہماری پورے جنریشن بھی دیکھ رہی ہے۔ دیکھیں انسان کی تقو ہوتی ہے جو بیسک کہ بہتر سے بہتر تلاش، ایک مائگریشن ہوتی ہے، گاؤں سے شہر آتے ہیں، شہر والے کہتے ہیں کوئی لندن چلا جائے، کوئی یو ایس چلا جائے، ہر آدمی کا ایک انوائرمنٹلی بھی اور ایک لیونگ کے حساب سے بھی ہر ایک کی چاہت ہوتی ہے کہ بہتر کی طرف۔ دیکھیں آپ نے کہا کہ کیا پلاننگ تھی کیا نہیں تھی، دیکھیں کراچی کی میں تھوڑا سا آپ کو ڈیٹیل بتاؤں، کراچی میں 52% کچی آبادی سے، اگر یہ جو ڈیولپمنٹ ہے، یہ جو کمرشلائزیشن ہے جو پلان ہوئی تھی، یہ باقاعدہ اس کا انفراسٹرکچر ڈیزائن ہوا تھا، کمرشلائزیشن کے لیے کروڑوں روپے فیسز رکھی گئی تھی کہ انفراسٹرکچر کو اپ گریڈ کریں گے، اس کے انوائرمنٹ پہ انوائرمنٹ ایجنسیز ہیں جو اس کی اپروولز دیتی ہیں، اور اس کو جو بھی ریسٹرکشنز ہے وہ ساری چیزیں، میں کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ پروجیکٹ بھی نہیں بنتے تو یہ 52% 70% کچی آبادی ہوتی ہے۔ آج ہم نے ان پلان چیزوں کو نہیں دیکھا، شہر پلان نہیں بنا، ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے حساب سے لوگوں نے اپنا رہنے کا انداز بنایا، اور مجبوری تھی ان کی، اس لیے کہ جب جاب چاہیے ہوتی ہے، شہروں میں آنا ہوتا ہے، ان کے بچے بھی، یہ ہر آدمی خواب دیکھتا ہے اور اس خواب کو پورا کرتا ہے۔ ہمیں جو آباد کے ممبرز ہیں وہ ایک آرگنائز سیکٹر ہے، وہ چیزوں کو فالو کرتے ہیں جو اتھارٹیز کی طرف سے چیزیں آتی ہیں، جو پالیسیز آتی ہے گورنمنٹ کی طرف سے۔ گورنمنٹ کی پالیسیز میں کہوں گا بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ماسٹر پلاننگ شہروں کی ہے وہ اس طریقے سے نہیں ہو رہی جو ریکوائرمنٹ ہے۔ اگر آج ہم نہیں کر رہے تو اس کی پرابلم ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اگر یہ ماسٹر پلاننگ ہوتی تو یہ کچی آبادیاں نہیں ہوتی، یہ گرین ایریا ختم نہیں ہو جاتے، یہ نالوں پہ لوگ نہیں بیٹھ جاتے۔ یہ بیڈ گورننس ہے ہماری، ہم لوگ سب شامل ہیں اس میں، ایسا نہیں ہے۔ اور انلیگل کنسٹرکشن اس شہر میں آپ 60 گز پہ 80 گز پہ آج ان ایریاؤں میں جہاں 24 فٹ کی سڑکیں ہیں 8-8 6-6 فلور بن رہے ہیں، مطلب وہ تباہ کر رہے ہیں، اس لیے کہ وہ تو کر ہی نہیں سکتے، نہ وہ پارکنگ دے سکتے، نہ وہ اسٹیئر اس کی ہوتی ہے، نہ چیزیں، اور نہ سیکیورٹی، نہ فائر فائٹنگ ہوگا تو، اور اس کی اسٹرینتھ بھی نہیں ہوتی، وہ انلیگل کنسٹرکشن کہلاتی ہے، پورشنز وغیرہ۔ تو یہ ساری چیزیں بہت ڈفرینس ہے۔ ڈیولپر جو ممبرس آف آباد ہے ایک الگ بالکل رجیم ہے، ایک انلیگل کنسٹرکشن بالکل الگ رجیم ہے، کبھی ہم نے ڈفرینشیٹ نہیں کی، ہم سب کو ایک ہی اس طریقے سے لے کے جا رہے ہیں۔ ہماری دیکھیں آج کی جو ہاؤسنگ اسکیمز آ رہی ہے، جو ڈیولپمنٹ آ رہی ہے، ایک میں اسکیم پہ کام کر رہا ہوں تو میں ڈیزائن کر رہا ہوں کہ اس میں مجھے 25,000 پلانٹ لگانے ہیں، مجھے اس کے واٹر کو ری یوز کرنا ہے، گرے واٹر کو میں کہاں یوٹیلائز کروں گا، کس طریقے سے ان کا سولر پہ میں جاؤں گا، انوائرمنٹ کو کیسے بہتر کروں گا، میں اسمارٹ سٹی پہ کیا چیزیں دے سکتا ہوں۔ تو آج جو ہم دنیا میں دیکھتے ہیں اس لیے کہ ہمارے پاس وہ چیزیں اویلیبل نہیں، پھر ہم دنیا کے کنسلٹنٹ سے وہ چیزیں یہاں لا کے کوشش کرتے ہیں۔ تو پالیسیز اور چیزیں گورنمنٹ کی طرف سے بہت زیادہ فیلئر ہے، وہ ادارے ہو، وہ سسٹم ہو، تو وہ سب چیزوں کو ہمیں بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم ان چیزوں پہ ورک آؤٹ کریں گے، ہمارے پروفیشنلز، ہمارے سارے جو ایکسپرٹس ہیں، آپ لوگ مل کے، تو میرے خیال سے ہر آدمی کی ایک رسپانسبلٹی ہے، ہمیں مل کے کوشش کرنی چاہیے۔ شیخانی صاحب ابھی آپ سے اس بات کو کنٹینیو کرتے ہیں، ہم چھوٹے سے ایک بریک کا وقت ہوا ہے، گیٹ بیک ٹو یو سون۔ ہم بریک سے واپس آئے ہیں اور شیخانی صاحب سے کافی انٹرسٹنگ بات ہو رہی تھی لیجسلیشنز کی، کنسٹرکشنز کی، کمفرٹ کی اور ڈسکمفرٹ کی۔ اچھا میں تھوڑا سا ایک، اس سے پہلے کہ ہم آپ سے احسن صاحب بات کریں، مجھے جو تھوڑی سی چیزیں اربنائزیشن کے ساتھ جو کنسرن ہے، جیسے میں نے کہا کہ ہماری جو راجا مہاراجاؤں شہزادوں جیسی جو لائف ہے، اس کا بیسیکلی جو مجھے جو لگتا ہے جس کو پہ ہمیں بات کرنی چاہیے، اور صرف بات نہیں کرنی چاہیے، سلوشنز ڈھونڈنے چاہیے۔ مجھے شیخانی صاحب کی بات بہت اچھی لگی کہ بلڈرز میں یہ اویئرنیس آ رہی ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بلڈرز اس بات کو دیکھ رہے ہیں کہ کلائمیٹ چینج کو، گرین انرجیز کے، سالڈ ویسٹ، گرے ایریا، دس از اے ویری ویری گڈ انیشیٹو۔ جس طرح ہم بات کر رہے تھے کہ دنیا میں چینجز کو دیکھا جا رہا ہے،
اور ان کو انڈوز کیا جا رہا ہے. تو اگر ہمارے بلڈر والے لوگ جو ہیں وہ اس کو دیکھ رہے ہیں تو دس از ویری ویری پازیٹیو سائن. وی کین گو مائل بیونڈ. جو ہمارے ایشوز ہیں ان کو ہم کافی حد تک ریزالو کر لیں گے. اچھا آپ سب سے میرا سوال ہے, اور خاص طور سے احسن صاحب آپ سے میں یہ سوال کروں گی, اور شیخانی صاحب آپ سے بھی ہے, کہ ہم اربنائزیشن کی بات کرتے ہیں. ہم نے بہت کوئی 70 ایئرس سے ہم پرابلمس کی بات کر رہے ہیں. ہم ڈیولپ ہو رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں وی یٹ ناٹ بین ڈیولپڈ. ابھی بھی پاکستان کا شمار ڈیولپ کنٹریز میں نہیں ہوتا. ابھی بھی ہمارے انفراسٹرکچر کی وہ سسٹینیبلٹی نہیں ہے جو ورلڈ اوور کی جا رہی ہے. ہم جب بات کرتے ہیں کلائمیٹ چینج کی, اربنائزیشن کی, تو ہم صرف یہ نہیں کہتے کہ جی ہاؤس ہولڈ کی بات ہے یا کنسٹرکشن کی. جب آپ کا پاپولیشن پریشر ہوگا, آپ کے نمبرز انکریز ہو جائیں گے. اگر آپ اس اربن اسپرال کو دیکھیں جس میں ایک چھوٹے سے ڈاٹ جتنا پاکستان کی کراچی کی اسپریڈ تھی, اینڈ از اسپریڈڈ لائک آل اوور. کراچی بیکم لائک این کانکریٹ جنگل. اٹس ناٹ جسٹ کانکریٹ جنگل, اٹس ناٹ جسٹ برننگ فاسل فیول ان ہاؤس ہولڈ. جیسے ہم ابھی بات کر رہے تھے کہ ہم نے ایک چھوٹے سے ایک گھر کو ایک ملٹی سٹوری میں کنورٹ کر لیا کیونکہ نیڈ بیسڈ ڈیمانڈ ڈریون ایکٹیویٹیز تھیں. بٹ جب وہ کنورٹ کیا گیا تو آپ نے جو انرجی کا کنزمپشن تھا وہ ملٹیپلائی کر دیا فار سیورل آرڈر آف میگنیٹیوڈ. ابھی آپ دیکھیں, ہم نے طارق روڈ کے کلپس آپ کو دکھائے کہ پہلے اسٹیٹ بازار ہوتے تھے, اب مالز بن گئے. ان مالز میں 24/7 الیکٹریسٹی برن ہو رہی ہے. دیٹ مینس وی آر جسٹ کریٹنگ اے پریشر آن. ایک فیشن چل گیا ہے. اچھا, ایک تو آپ انرجی کا امپیکٹ بڑھا رہے ہیں, انرجی کنزمپشنس بڑھا رہے ہیں. اسی لیے کہتے ہیں کہ تقریباً مور دین 50% جو پریشر ہے کلائمیٹ ونیبلٹی کا یا کلائمیٹ چینج کا, وہ جسٹ بیکاز آف ہاؤس ہولڈ. اور یہ بڑی عجیب سی بات لگتی ہے. ہم جب کلائمیٹ چینج کی بات کرتے ہیں تو موسٹلی ہم دیکھتے ہیں انڈسٹریز کی طرف, ہم اپنے لائف اسٹائل کو کبھی نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. اچھا, ایک تو آپ نے انرجی کنزمپشن بڑھایا, دوسری طرف ہم نے کیا کیا کہ جو ہماری اربن پاپولیشن آئی ہے اس کے مینجمنٹ ایشوز بہت ہیں. آپ کا سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ہے, آپ کا سیویج کا ہے, چیزوں کا ٹرانسپورٹ کا ایشوز ہے. اس پہ ابھی ہم اور ڈسکشن کریں گے. تو میں کارپوریٹ سیکٹر کے ساتھ بات کرنا چاہتی ہوں, یا جو ہمارے بزنس مین ہیں, ریئل بزنس مین ہیں, جن کو ہم زیادہ کلپریٹ سمجھتے ہیں لیکن ہم ایکولی کلپریٹ بھی ہیں. آپ کے لیے یہ ایک پازیٹیوٹی کی بات ہے کہ نہیں, وی آر ناٹ دا ون, آپ بھی کرتے ہو. ہم یہ کہتے ہیں کہ جی جب ہمارا کمفرٹ سے ہم نکلے اور لگژریز کی طرف جائے تو انڈسٹریز آ جاتی ہیں. میں کچھ لٹریچر دیکھ رہی تھی تو ایک صاحب جیمس کچھ ہیں, ان ارلی 80s میں, انہوں ہی واز دا ریچسٹ مین ایٹ دیٹ ٹائم. انہوں نے پہلی دفعہ فاسل فیول کو انجن میں استعمال کیا. دیٹ مین ہی واز دا ون ہو ڈرائیو دیٹ انٹائر ورلڈ. ڈائنامکس چینج ہو گئی جب انڈسٹریز چلنے لگی. تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ جب کارپوریٹ سیکٹر نے ہماری ڈیمانڈس کو پورا, میں یہ نہیں کہتی کہ دے آر دا ون, بیسیکلی یو آر فلفل آر ڈیمانڈ اور ڈوئنگ بزنس رائٹ. اور ایک یہ کہ ہماری ٹیمپٹیشن بھی کریٹ کی جاتی ہے اور ہماری ڈیمانڈس کو, جہاں آپ ہماری ڈیمانڈس کو فلفل کر رہے ہیں تو کیا آپ انوائرمنٹل ڈیمانڈ, سوشل ڈیمانڈس کو بھی فلفل کرتے ہیں؟ کیا اس کو بھی دیکھتے ہیں؟ کیونکہ آپ کا کام کارپوریٹ گورننس ہے, اور آپ کارپوریٹ گورننس از ناٹ جسٹ گورننس لائک بزنس, از گورننس فار انوائرمنٹل سسٹینیبلٹی اینڈ سوشل سسٹینیبلٹی بیونڈ CSR. تو کیا انیشیٹو لیے, کیا فکر ہے اور کیا ہو رہا ہے؟ تھوڑا سا آپ سے احسن صاحب جاننا چاہیں. تھینک یو سو مچ کہ آپ نے یہ سوال اٹھایا. تو ہم پاکستان انسٹیٹیوٹ آف کارپوریٹ گورننس جو ہے ناٹ فار پروفٹ ادارہ ہے, جس کا کام ہے کہ کارپوریٹس کی گورننس میں ان کو سپورٹ کریں, ان کی اویئرنیس بڑھائیں, ان کی کیپیسٹی بلڈ کریں, ان کو ٹرین کریں اور ان کو سروسز دیں. تو اس وقت جس حال میں دنیا ہے, اور پاکستان بھی اسی دنیا کا حصہ ہے, اور یہاں پر ہمارے کچھ اپنے یونیک سے پرابلمز بھی ہیں گورننس کے. یہ بہت اہم سبجیکٹ ہے, انوائرمنٹ, سوسائٹی اینڈ گورننس. انوائرمنٹ, سوشل اینڈ گورننس, ESG جس کو ہم کہتے ہیں. تو PICG میں ہم لوگ اس چیز کو بہت اہمیت دے رہے ہیں. ہم نے مثال کے طور پہ ایک ESG کی ٹاسک فورس سیٹ اپ کی ہے, جس پہ ڈاکٹر شمشاد اختر اس کی چیئرپرسن ہے, اور اس میں ہمارے تمام ریگولیٹرز کے بھی ریپرزینٹیوز ہیں. لیکن یہ پرائیویٹ سیکٹر کا انیشیٹو ہے. اس میں اکاؤنٹنگ فریٹرنیٹی سے بھی اور مختلف کارپوریٹ سے بھی لوگ آئے. اس پہ یہی بات ہو رہی ہے
کہ جیسے آپ کے اکاؤنٹنگ سٹینڈرڈز ہوتے ہیں جس میں لوگ اپنی پروفٹیبلٹی اور اگر آپ انویسٹر کے لینس سے ایک لمحے کے لیے اس کے بارے میں سوچیں، اس کو ہم لوگ ESG کو یا انوائرمنٹ، سوشل اینڈ گورننس کو ہم کئی مختلف زاویوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ بھی جو کنزیومر ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں، جو کسٹمر ہے، پھر ادارے ہیں، پھر یہ ہے کہ جو انویسٹر ہے جو کہ بزنس میں پیسے ڈالتا ہے تو بزنس بڑھتی ہے. تو ان کے نزدیک یہ جو گلوبل کیپٹل ہے اور جس کو اسمارٹ کیپٹل بھی کہہ سکتے ہیں، بہت ہی ٹریلینز آف ڈالرز میں اب جو ہو گیا ہے. تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جب تک کہ آپ کی کمپنی انوائرمنٹ کا خیال نہیں رکھتی، سوشل لینس سے چیزوں کو نہیں مینیج کرتی اور ٹرانسپیرنٹلی اپنے آپ کو نہیں چلاتی، آپ کو ہمارا کیپٹل نہیں ملے گا. کیونکہ اب سب پہ، جیسے آپ بھی کہہ رہے تھے، ظاہر ہو گیا کہ یہ مسئلہ ہمارے اوپر ہے اور اس کو ہم کلائمیٹ چینج جو کہ انوائرمنٹ کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، جس کے پیچھے ہمارے پاس امپورٹنس بھی ہے اور ارجنسی بھی ہے. تو ہم لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ESG کے رپورٹنگ سٹینڈرڈز بن جائیں، تاکہ جب اس چیز کو اگر ہم نے سسٹمیٹکلی نہیں کیا، اچھے انیشیٹو ٹکڑوں میں ہو جائیں، یہ تو اچھی چیز ہے، بری چیز نہیں ہے. CSR کی جیسے آپ نے بات کی، لیکن ESG ایک حکمت عملی ہے جو کہ بزنسز امبریس کریں، اور جیسے وہ اپنے فائنینشیل ریٹرنز کے بارے میں بات کرتی ہیں، جس طریقے سے وہ اپنے دوسرے اخراجات کی بات کرتے ہیں، وہ ماحول کا جو استعمال کرتے ہیں، جو پولیوشن کر رہے ہیں یا جو واٹر ویسٹیج یا کنٹامنیشن کر رہے ہیں، اس کو بھی اپنی کاسٹس میں لائیں. تو اس کی جو رپورٹنگ ہے اس کو ہم لوگ سٹینڈرڈائز کروانے کی کوشش کر رہے ہیں. سٹینڈرڈ ہو جائے گا تو پھر انویسٹر کو یا کسی کو بھی نظر آئے گا کہ کون بزنس کس طریقے سے کر رہا ہے اور اس کا امپیکٹ اور اس کی کاسٹ سوشلی اور انوائرمنٹلی کیا ہے. تو اس طریقے سے آپ ایک تو سسٹم میں ایک سٹینڈرڈ چیز لے آئیں. دوسرا یہ ہے کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ ESG کا ایک انڈیکس بن جائے جس سے یہ نظر آئے کہ کون سی کمپنیز ESG کے حوالے سے ان اصولوں کے بنیاد پہ ان کی کیا رینکنگ آتی ہے. اوکے، اچھا، میں چھوٹا سا آپ سے اس چیز میں سوال کرنا چاہتی ہوں. یہ از اے ویری گڈ ونڈرفل انیشیٹو. کیا جو لوکل بزنس مین ہیں، جو کارپوریٹ سیکٹر جس کو ہم کہتے ہیں، آر دے ولنگ انٹرنیشنل؟ یس، جن کو انٹرنیشنل بزنس کرنے ہیں تو ان کے پاس تو انٹرنیشنل آبلیگیشنس ہیں. کیا جو چھوٹا بزنس مین ہے یا چھوٹا کارپوریٹ سیکٹر والے لوگ ہیں، کیا یہ وہ بھی آپ کے اس کارپوریٹ گورننس میں کا حصہ ہو سکتے ہیں؟ کیا ان کو بھی یہ گائیڈنس ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، بالکل ہو سکتی ہے اور ہونی چاہیے. یس، ٹھیک ہے. اور لیکن یہ کہ اس مہم میں جو آپ کو ایک اسٹریٹجی اختیار کرنی پڑتی ہے، بیکاز یہ ایک چینج، بہت بڑی چینج کی بات ہو رہی ہے. اور یہ اس کا جو پہلا قدم ہوتا ہے کہ اویئرنیس کریٹ کریں. تو اس وقت جو چھوٹا بزنس مین ہوتا ہے اس کو سب سے زیادہ فکر ہوتی ہے کہ میں مہینے کے آخر اپنے بلز کیسے پے کروں گا، میری کیش فلو کیسی چل رہی ہے، میں کیسے. تو جتنی چھوٹی بزنس ہوتی ہے اس کے شارٹ ٹرم تھنکنگ میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں. تو ہمیں اسٹریٹجیز میں، پلاننگ پالیسیز میں اسمال بزنسز کے لیے ایک تو اویئرنیس کریٹ کرنی ہے، اور یہ بات میں کہوں گا ہر بزنس کے لیے کہ ہمیں ان کو اس بات پہ لانا ہے کہ انوائرمنٹ اور سوشل پازیٹیو پریکٹسز از گڈ فار دیئر بزنس. چلیں ابھی آپ سے بات کرتے ہیں، میرا خیال ہے مہا سے تھوڑا سا بات کرتے ہیں. مہا، آپ ایک پرائیویٹ وینچر کر رہی ہیں، تو واٹ موٹیویٹیڈ یو کہ جی اس میں آپ اپنا ٹائم اور انرجی ویسٹ کر رہے ہیں، دیر از اے گڈ بزنس بیہائنڈ اٹ. تو واٹ موٹیویٹیڈ یو ٹو اسٹارٹ اے بزنس وینچر ایز اے پرائیویٹ انٹرپرینور انوائرمنٹ اور سسٹینیبلٹی؟ تو تھوڑا سا کہ کیا اس میں اتنا پوٹینشیل ہے کہ اس کا بزنس کیا جا سکے؟ جی، تھینک یو ڈاکٹر نصرت. آئی تھنک بہت ہی امپورٹنٹ اور آئی گیس ریلیونٹ کویشچن ہے اس طرح سے کہ بیسکلی فار دا لاسٹ 12 ایئرس، 12 سال سے میں اسی سیکٹر میں کام کر رہی تھی فار ڈفرینٹ کارپوریشنس آن کلائمیٹ چینج، آن انوائرمنٹل سسٹینیبلٹی. اور پہلے نا ایک CSR کانسیپٹ ہوتا تھا، کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی. جو بڑے ہمارے جو آرگنائزیشنز ہیں وہ کافی اس کو سیریسلی لیتے تھے. ان کا جو فلانتھروپک فنڈ 2.5% ٹوٹل پروفٹس کا وہ اپنی جو کمیونٹیز تھے اراؤنڈ دیئر پلانٹ سائٹس، جیسے آپ کی فیکٹریز ہو گئیں یا پاور پلانٹ ہو گیا، اس کے قریب وہ جیسے کوئی آئی کیمپ لگا دیا یا کوئی ہسپتال بنا دیا، اسکول بنا دیا. پہلے اس کے اندر خرچہ ہوتا تھا، لیکن اب جو
جیسے احسن صاحب نے بھی بتایا جو ESG اسٹریٹجیز جو ہیں آج کل وہ چاہتی ہیں کہ آپ کی جو بزنس ہے اسی کے ساتھ انٹیگریٹڈ ایک آپ کی اسٹریٹجی ہو تاکہ آپ کا جو اسپینڈ ہو اس طرح سے the extra money that you're putting towards this essentially تو اس کا بھی ایک تو alignment ہو آپ کی بزنس کے ساتھ اینڈ دوسرا آپ کی جو باٹم لائن ہے وہ بھی پھر اسی سے امپیکٹ ہو رہی ہے. فار ایگزامپل جیسے نیسلے از لائک ون آف دا بڑے برانڈز ان پاکستان تو ان کا their big business is milk pack for example right milk collection centers ان کے پورے پاکستان میں تو انہوں نے فارمرس کی جیسے ٹریننگ وغیرہ اسٹارٹ کی لائیولیہڈس سپورٹ اینیملس کی ویکسینیشن ڈرائیوز تو یہ ان کے کائنڈ آف بزنس سے ریلیٹڈ بھی ہے. سوری میں آپ کو تھوڑا سا یہ تو ان کے بزنسز ہو گئے ان کی انوائرمنٹل یا کلائمیٹ چینج سینسٹیوٹی کیا ہے؟ کلائمیٹ چینج سینسٹیوٹی تو وہ جب پروڈیوس کرتے ہیں فار ایگزامپل ان کے ایمیشنز ہوتے ہیں آپ کوئی بھی چیز بنانے کے لیے اس کے لیے انرجی یوز ہوتی ہے استعمال ہوتی ہے تو وہ گرڈ سے آپ لوگ لیتے ہیں. ان کے مطلب کنسرنس ہیں دے آر اویئر آف اٹ اور ناٹ یا ان کی وہ ٹریننگس چاہتے ہیں؟ جی تو اسینشلی اسی سے لائک آئی کیم اباؤٹ مجھے ایکچولی کافی ریکویسٹ اس طرح سے آتے تھے کنسلٹنگ پروجیکٹس کے لیے شارٹ ٹرم کہ آپ اس میں ہماری مدد کر سکتے ہیں ہاؤ ٹو ڈو این ایمیشنز بیس لائن. جیسے آپ کی پوری جو کمپنی ہے وہ چاہتی تھی کہ ہم ان کو بتائیں کہ ان کے پورے پروڈکشن فیسلٹیز ان کے کتنے کاربن ایمیشنز ریلیز ہو رہے ہیں. فار ایگزامپل جو گلوبلی دیر از اے میتھڈالوجی گرین ہاؤس گیس ایمیشنز پروٹوکول ہے اور اس کے اکارڈنگلی ایک سیٹ بیسکلی آپ کی جو سپلائی چین سے ویریس ہوتے ہیں اسکوپ 1 ایمیشنز ہوتے ہیں اسکوپ 2 ایمیشنز ہوتے ہیں اور اسکوپ 3 ہوتے ہیں. تو اسکوپ 1 وہ ایمیشنز ہوتے ہیں جو آپ کی پروڈکشن فیسلٹی میں جیسے بنتے جیسے آپ اگر ٹیکسٹائل انڈسٹری کو دیکھیں تو ادھر جو ڈینم ہمارے سب سے بڑے ایکسپورٹرز ہیں پاکستان کے ٹاپ 20 ایکسپورٹرز آر فرام دا ٹیکسٹائل انڈسٹری. تو اس میں جو آپ کی کاٹن کی کلٹیویشن ہوتی ہے وہاں سے لے کر آپ کی اسپننگ ویونگ یارن پروڈکشن اور اس کے بعد آپ کی جو واشنگ ڈائنگ ہوتی ہے انڈیگو جس سے آپ کی ڈینم بنتی ہے تو اس میں سب انرجی استعمال ہوتی ہے. پھر آپ اس کو ہائی ٹیمپریچر سے واش بھی کرتے ہیں ایگزیکٹلی تو واٹر اینڈ ٹیمپریچر پریشرس آل آف دیٹ اسٹیم جنریٹ ہو رہی ہے وہ سب اس سے آپ کی ایمیشنز پروڈیوس ہو رہی ہیں. اور اس کے بعد پھر آپ اس کو لاجسٹکس کا بھی کمپوننٹ ہے جو آپ ریٹیل پہ باہر ایکسپورٹ کرتے ہیں تو اس کے کاسٹس لیکن میجورٹی آلموسٹ ایک جینس کا پیئر بنانے کے لیے آپ کی آلموسٹ 8000 لیٹرز آف واٹر استعمال ہوتا ہے جسٹ فار ون پیئر آف جینس. میرا خیال ہے یہ کاربن فٹ پرنٹ پہ بات کرتے ہیں اور مہک بھی ہمارا انصاف کر رہے ہیں اور طارق صاحب بھی ہیں. چھوٹا سا ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں مہک سے بات کریں گے. وہ میرا خیال ہے کچھ ایک گرین وومن فورم بھی چلا رہی ہیں تو وومن کا کیا رول ہے کلائمیٹ چینج میں تو اس پہ بھی ذرا سا بات کی جائے. اور عباس صاحب سے بھی ضرور شیخانی صاحب سے پوچھیں گے کہ جب یہ گھر بناتے ہیں تو خواتین کی کتنی کنسیڈریشن ہوتی ہے ان کے ساتھ یہ کس طرح بات چیت کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں ان کی کوئی میٹنگس ہوتی ہیں. تو ول گیٹ بیک ٹو یو سون. بہت انٹرسٹنگ سی بات ہو رہی تھی اور میرا خیال ہے ہم جو بات کر رہے ہیں وہ بہت خاص بھی ہے اور ہمارے پاس بہت خاص لوگ اور عام سے لوگ ہیں بٹ بہت خاص ہیں. ہمارا ایک اور خاص مہمان ہے مہک مسعود صاحبہ اور انہوں نے ہم کو لاہور سے جوائن کیا ہے اور مہک جو ہیں اگین وہ انوائرمنٹل سسٹینیبلٹی پہ کام کرتی ہیں اور ان کا ایک فورم ہے جو گرین وومن کے نام سے اور میرا خیال ہے وہ وومن اینڈ کچھ کلائمیٹ چینج کی بھی بات کرتی ہیں. تو مہک کیا آپ سے بات کر سکتے ہیں ہم؟ السلام علیکم ڈاکٹر نوزر. وعلیکم السلام. کیا حال ہے مہک؟ لاہور کا موسم کیسے ہے؟ کراچی تو بہتر ہوتا جا رہا ہے. ہلو اس وقت 41 ڈگری سینٹی گریڈ ہے. گڈ. اچھا جی یہ بتائیں مہک تھوڑا سا ذرا آپ اپنے بارے میں ڈیٹیل میں بتائیے. آئی واز سو امپریس وین آئی میٹ یو. آپ کو کچھ ایوارڈ میں ملا تھا اور آپ نے کچھ نئے انیشیٹیو بھی لیے ہیں تو تھوڑا تو ایک اپنے انیشیٹو کے بارے میں بتائیں اور پھر ہم یہ جاننا چاہیں گے آپ سے کہ آپ خواتین کو کیسے دیکھتی ہیں کلائمیٹ چینج کے ایشوز کے ساتھ. کیا رول ہے کیا ریسپانسبلٹیز ہے اور اگر ان کو کہا جائے کہ جی وہ ڈیسیژن میکرز بن جائیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا کلائمیٹ کچھ بہتر ہو جائے گی؟ اوور ٹو یو مہک.
Thank you, Dr. Nuzad, for this opportunity. My name is Mehak Masood और अभी जैसे डॉक्टर नुज़रत ने इंट्रोडक्शन कराया है, मैं क्लाइमेट चेंज, एनवायरनमेंट और सस्टेनेबिलिटी साइंटिस्ट हूँ. करंटली मैं कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ काम कर रही हूँ, टेक्सटाइल इंडस्ट्री एज ए मैनेजर सस्टेनेबिलिटी और क्लाइमेट स्ट्रेटजिस्ट के पोजीशन पे. प्रो बोनो एज ग्रीन वूमेन पाकिस्तान की मैं फाउंडर हूँ और आई वर्कड विद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक GIZ, UNDP, World Bank, and my last role was to supporting Ministry of Climate Change. So Green Movement Pakistan मेरा platform था because I was selected as one of the top leaders for Princess Trust International, जो कि प्रिंस चार्ल्स उसको हेड करते हैं. सो मैंने ग्रीन मूवमेंट पाकिस्तान डेवलप किया था फॉर फीमेल पार्टिसिपेशन ऑफ इंजीनियर्स, एनवायरमेंटल इंजीनियर्स एंड प्रोफेशनल्स in decision making in job market and how we can play a role, because environment और climate change बड़ा niche subject है. अब ये काफ़ी promote हो रहा है, इसके ऊपर बात कर रहे हैं corporate sector. अभी बैठे हुए थे, मैं सुन रही थी साहिबान को कि हम अब इस पे काफ़ी बातचीत हो रही है. बट जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया 10 years बैक, तो हमें काफ़ी मुश्किलात थी when we have to start a job or career in that domain. So Green Women Pakistan tha, and I started with 5 females, and now it's 100 plus इस नेटवर्क की मेंबर्स हैं. और मेरा ये प्रोजेक्ट वाज पर्सनली सिलेक्टेड बाय प्रिंस चार्ल्स. उनको फिर मैंने इसके बारे में एक्सप्लेन किया था. सो ही वाज आल्सो इन 2016 आई प्रेजेंटेड पाकिस्तान एंड माय प्रोजेक्ट देयर. तो अब ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था मेरा, बट कमिंग बैक टू द क्वेश्चन डॉक्टर नुज़रत का कि हाउ मच वुमेन इज़ रियली इम्पॉर्टेंट इन क्लाइमेट चेंज, क्योंकि दे आर द मोस्ट वनरेबल एंड पॉपुलेशन स्ट्रेटा जो अफेक्ट होता है क्लाइमेट चेंज से, वुमेन एंड चिल्ड्रन. और क्लाइमेट चेंज अब जेंडर न्यूट्रल सब्जेक्ट नहीं है, इट्स अ जनरल सेंसिटिव सब्जेक्ट फॉर इन माय ओपिनियन. और जितनी ज़्यादा ख़वातीन इससे मुतासिर होती हैं, अगर कोई नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं या जैसे फ्लडिंग है या हीट वेव है, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट होती है. सो बिकॉज कि एक सिक्योरिटी इशू भी रेज होता है, तो इसमें फीमेल्स उसमें बहुत ज़्यादा इम्पैक्टेड होती हैं. सेकेंडली, फीमेल शुड बी द पार्ट ऑफ द डिसीजन मेकिंग. क्यों? क्योंकि दे आर ऑल्सो वन ऑफ द मेन यूज़र. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई अर्बन सोसाइटी बन रही है, या अगर आपने कोई वाटर एफिशिएंसी या इलेक्ट्रिसिटी एफिशिएंसी कैंपेन ही कहीं चलानी है, तो जब तक आप एक हाउस होल्ड वुमेन को या उनको मेन स्ट्रीम डिसीजन मेकिंग का हिस्सा नहीं बनाएंगे, तो आप कोई भी चीज़ सक्सेसफुली achieve नहीं कर सकते, because they are 51% of the population, and you need to factor that in your decision making, in your processes and planning. Unfortunately, हम लोगों का ratio still is very low. अगर मैं अपनी field में भी climate change experts या Maha is here, so we are very we are very handful. So we have to struggle in that way. But for the strata जो कि सबसे ज़्यादा अफेक्ट हो रहा है क्लाइमेट चेंज को, से they need to be the part of the system. अच्छा, मैं गुड टू टॉक टू. अच्छा, आपका इनिशिएटिव है, एंड वी लुक फॉरवर्ड टू हैव मोर फीमेल पार्टिसिपेशन इन क्लाइमेट चेंज एडवोकेसी एंड मिटिगेशंस. अच्छा, मैं शखानी साहब से, जहाँ ख़वातीन और हाउस होल्ड की बात हो, मेरे लिए कुछ चीज़ें बड़ी, और मेरे ख्याल है हम सब के लिए बड़ा कंसर्न है. आप टाउन प्लानर हैं, यू आर डूइंग द कॉर्पोरेट बिजनेस कर रहे हैं, आप पूरा कॉर्पोरेट सेक्टर को एडवाइस इन चीज़ें, क्योंकि जो ओवरऑल सिनेरियो बनता है कराची का, ख़ास तौर पे हम कराची की बात करें, पाकिस्तान इन जनरल, मुझे बड़ा सरप्राइज़ लगा जब मैंने ये जाना कि पूरे कराची में जब अर्बन प्लानिंग की बात की गई, तो सॉलिड वेस्ट की कोई डंप साइट की बात नहीं है, क्योंकि सॉलिड वेस्ट इटसेल्फ एज अ बिग कंट्रीब्यूशन टू क्लाइमेट चेंज. हम जब क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, तो हम बहुत सारी चीज़ों को उसके साथ इंटीग्रेट नहीं करते. क्लाइमेट चेंज इज़ अ फिनोमेना. It may be aggravated by solid waste management, maybe sewage, maybe, I'm not talking about the industries, maybe the waste generated by industries. It's just like a solid waste, and which we are consuming that. And I don't know, क्योंकि हम अभी कुछ मीटिंग्स में थे और बातचीत कर रहे थे, तो मैंने पूछा कि क्या हम नई जगहें क्यों ढूंढ रहे हैं, क्या एज ए
मास्टर प्लान में क्या कोई सॉलिड वेस्ट का कोई ऐसा साइट मौजूद है, होना चाहिए था पिछले 70 ईयर्स में? क्योंकि जब हम प्लानिंग की बात कर रहे हैं, अर्बनाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो अर्बनाइजेशन के जो एक बड़ा इम्पैक्ट है वो तो ये कि आपका सॉलिड वेस्ट जनरेट होगा, फिर आपका सीवेज जनरेट होगा जिसके लिए पाइपलाइंस चोक हो जाती हैं, सॉलिड वेस्ट वहाँ चला जाता है और समंदर अल्टीमेटली इफेक्ट होता है। तो शेखानी साहब बताएं, आपकी इतनी जो ज़िंदगी डेवलपमेंट में गुजरी है, कभी आपने कोई ऐसा प्लॉट देखा हो जो बाद में शायद कभी मिसयूज़ हो गया हो कि वो डेजिग्नेटेड था एज़ पर प्लान, या शायद सब आपकी नज़र में कोई ये है कि नहीं था, मिसयूज़ हो गया या था ही नहीं, या आपने को अगर बेसिकली मेरा ख्याल है कि चीज़ें तो थी, प्लान जब बनता है तो सारी चीज़ें डिज़ाइन होती है, लेकिन वही वाली चीज़ें हैं कि वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रही। वो साइट की लोकेशंस उस तरीके से इतनी डिस्टेंस पे थी कि उन लोगों ने उस जगह पे नहीं, हमने अपनी लियारी रिवर्स में डाल दिए, लोग शॉर्टकट हमने सब जगह इस्तेमाल किए, और उस शॉर्टकट की वजह से हर आदमी अपने काम को Very well said. बेसिकली इन्वायरमेंट में हमें फिक्स करना पड़ेगा कि घर के अंदर जो फैमिली है उसको क्या करना है, क्या इलेक्ट्रिक कैसे कम यूटिलाइज़ करनी है, पानी कैसे कम वेस्ट करना है, चीज़ों को हमें अपने घरों से शुरू करना पड़ेगा। उसके बाद वो मोहल्ले में, उसके बाद वो इंडस्ट्रीज़ में, उसके बाद वो ट्रैफिक में, वो सारी चीज़ें लोगों में अवेयरनेस भी नहीं है। मैं आपको बताऊं कि एक्चुअली पता ही नहीं है लोगों को कि है क्या चीज़, क्या चीज़ों से बुराई हो रही है, क्या ये इंडस्ट्री वही जो पानी है जो डाइंग वाला आपने लाइन में डाल दिया तो उसके क्या इफ़ेक्ट आएंगे, क्या उससे पूरे सिस्टम को क्या तबाही आ रही है, क्या हम डिटर्जेंट जो सर्फ और चीज़ें जो घरों में यूज़ हो रही है वो जो जा रही है तो उसमें क्या कमी कर सकते, क्या उसमें पॉजिटिव चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें अवेयरनेस बहुत कम है हमारे यहाँ। क्या प्लांट लगाने से, कौन से ऐसे प्लांट हैं जो घरों में भी ग्रो हो सकते हैं, इनसाइड भी होते हैं, आउटसाइड भी होते हैं, ये चीज़ें हमें डिज़ाइन करके लोगों को रिस्ट्रिक्शंस करनी पड़ेगी। और हमें कहीं ना कहीं एक लाइन कि मुझे पता है ये बिल्डिंग बनानी है तो मुझे इसमें एनवायरनमेंट में क्या क्या चीज़ें फिक्स करनी है, उसके बगैर वो चीज़ें नहीं होगी। तब जाके चीज़ें आगे, इंडस्ट्री लग रही है तो उसको भी हमें उन चीज़ों को, जहाँ एनवायरमेंटल इफेक्ट्स आ रहे हैं, उन चीज़ों को कहाँ रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। इंटरनेशनली एक्सपोर्ट करनी होती है तो वो सारी चीज़ें करनी पड़ती है। वो एक्सपोर्टर कहता है कि आपका पूरा रीयूज़ वाटर होगा, आपके पास इतना प्लांटेशन होगा तो हम आपका वो आइटम लेंगे। तो ये सारी चीज़ें रिस्ट्रिक्शंस पे ही होती हैं, और गवर्नमेंट पे हमें मिल के अवेयरनेस के साथ इन चीज़ों को, मैं समझता हूँ आगे सब लोगों को मिल के कोशिश करनी पड़ेगी। हमें अवेयरनेस नहीं है, अच्छा, हमारे मुझे- सिस्टम में बिल्कुल भी किसी Sorry, को मैं ये नहीं आपकी पता। बात काट रही हूँ, लेकिन मुझे ये बात फिर बड़ी अजीब लगती है। हम काफ़ी बड़े पाकिस्तान 70+ ईयर्स के हो गए, अभी भी जब हम बात करते हैं, हम प्रॉब्लम्स की बात करते हैं, हम अवेयरनेस की बात करते हैं, बहुत अनकंफर्टेबल लगता है कि मतलब अभी भी हम वहीं स्क्वायर वन पे खड़े हैं। तो मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ, थोड़ा सा वेयर भी हो सकता है। देखिए, जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उसकी भी अपनी कोई डायनामिक्स एंड डिफाइन होगी। आजकल जो दुनिया में जो चीज़ सबसे ज़्यादा प्रमोट की जा रही है वो लाइफ साइकिल की बात करती है। दैट मीन प्रोड्यूस लाइफ साइकिल की, कि जिसने बनाया है उसकी जिम्मेदारी है एंड ऑफ लाइफ की, राइट? क्या हमारे यहाँ ये चीज़ें आप समझते हैं कि इसके बारे में कोई बात की जाती है या इसकी कोई केयर है बिजनेसमैन को? मुझे नहीं पता कि ये हमारे यहाँ जो कॉर्पोरेट सेक्टर है। एक और चीज़, जब हम कॉर्पोरेट सेक्टर डिफ़ाइन करते हैं तो क्या वेस्ट मैनेजमेंट की जो प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्वमेंट है, ज़रूरी नहीं है कि जी गवर्नमेंट जो है वो इंसिनेटर लगाए या गवर्नमेंट जो है वो डंप साइट्स बनाए, इट कुड बी ए प्राइवेट सेक्टर रिजीम। तो क्या आप ये प्राइवेट सेक्टर को, कॉर्पोरेट सेक्टर को आप नहीं समझते कि इसमें बिजनेस वेंचर्स करने चाहिए, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ भी तो हैं? देखिए, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक बहुत स्पेसिफिक इशू है कराची का। हाँ, क्योंकि इसमें आप जिसको आप वेस्ट समझ रही हैं, बहुत ये सोना भी है। और इसमें बिजनेसमैन कई, मुझे याद है 90s में मैं इंडस्ट्री लगा रहा था, तो उस वक्त एक फीजिबिलिटी आई थी जिसमें चाइनीज़ वर गोइंग टू हेल्प द गवर्नमेंट इन कराची टू सेट अप सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। लेकिन वो, और उसके बाद मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स ऐसे आए, एक आध प्रोजेक्ट्स में मैं भी शामिल था जिसमें हमने कोशिश की थी, जैसे भैंस कॉलोनी में। लेकिन ये इतना इसका जवाब जो है ना वो इतना आसानी से नहीं मिलता, क्योंकि एक माफिया भी है इस शहर में।
یہ اس بات کو اگر ہم ایک لمحے کے لیے الگ کر دیں، لیکن جو آپ کہہ رہی ہیں کہ ہماری کارپوریٹ سیکٹر میں اویئرنیس کی بات، کئی لوگوں کو کئی چیزوں کے بارے میں کچھ حد تک نیم اویئرنیس ہے، لیکن مین ایشو یہ ہے کہ ان کے پاس یہ اویئرنیس نہیں ہے کہ اگر آپ یہ چیز کریں گے تو آپ کو اس سے کتنا فائدہ ہو سکتا ہے اور آپ کن اپرچونٹیز. تو جب میں اویئرنیس کی بات کرتا ہوں تو میں اویئرنیس کی بات یہ نہیں کر رہا کہ یہ قانون ہے، یہ لا قانونیت ہے. بات یہ ہو رہی ہے اگر آپ یہ چیز کریں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا، اور یہ صرف پرائیویٹ سیکٹر نہیں کر سکتا، اس میں آپ کو ریگولیشن بھی چاہیے. اور جیسے یہ بتا رہے تھے کہ اگر اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوگی تو وہ قانون، وہ ریگولیشن، سو دیٹس وی آل نو کہ یہ تو ایک مسئلہ ہے ہمارا. اب اس میں انیشیٹیوز کیا لیے جا سکتے ہیں؟ اب جیسے آج اگر ہم بات کریں، ایک امن ایمبولینس ایک سسٹم آ گیا تھا، اب وہ شہر میں چل رہا ہے، اس کو دیکھ کے اور بہت ساری آ گئے. Yes, it تو is. اس طریقے سے یہ اچھی مثالیں ہیں جہاں انیشیٹیوز لیے گئے ہیں. لیکن جس چیز کی ہم لوگ بات اس وقت کر سکتے ہیں کارپوریٹ لینس سے، کہ وہ اپنی گورننس کو ان کرائیٹیریا پہ، جیسے اکاؤنٹنگ اور پروفٹ کے کرائیٹیریا پہ چلاتے ہیں، اس کو انوائرمنٹ کی کاسٹ بھی ان کے اوپر آنی چاہیے اور سوشل کاسٹ بھی آنی چاہیے. پھر آپ کو صحیح معنوں میں ریٹرنز سمجھ میں آئیں گے، اور پھر جو آپ کا کیپٹل ہے آپ اس کاسٹنگ کی بنیاد پہ کسی اور جگہ لگائیں گے، کیونکہ وہاں پر زیادہ فائدہ ہے. ابھی آپ نے کچھ کاسٹ لی نہیں ہے تو آپ سمجھ رہے ہیں یہ بہت پروفیٹیبل ہے اور آپ وہاں پیسے لگا رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے کیپٹل ہمارے ملک میں، دنیا میں بہت ساری غلط چیزوں میں چلا گیا ہے، جس کی وجہ سے آج ہم اپنا انوائرمنٹل، کلائمیٹ چینج اور ان مسئلوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. یس اٹ از. نہیں دیکھیں، جو میں آپ سے بات بھی کرنا چاہتی ہوں، دیکھیں جو کہا احسن، بہت یو رائٹلی سیڈ اٹ، اور میرا خیال ہے کہ ہمیں اس بارے میں جو ہم بات کریں کہ گورننس کا، انہوں نے کہا کہ کم سے کم ایک یہ انیشیٹو ہوا ہے کہ گورننس مینس از ناٹ جسٹ گورننس کارپوریٹ، اس کے لیے آپ سوشل اینڈ انوائرمنٹل گورننس کو بھی ایز اے کمیونٹی کو طور پہ یوز کریں گے. تو میرے خیال ہے اس بات کو ہم ابھی اور آگے ڈبیٹ کرتے ہیں، کہ دس از اے ویری گڈ انٹرسٹنگ کنورسیشن. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور اسی بات کو یہیں سے دوبارہ شروع کریں گے. جسٹ اے اسمال بریک. ویلکم بیک. ہم بریک سے واپس آ گئے ہیں اور کافی انٹرسٹنگ ہماری گفتگو چل رہی تھی، اور اس وقت ہم بات کریں گے شکانی صاحب سے، محسن شکانی صاحب سے. اور تھوڑی سی شکانی صاحب، میں ایک چھوٹی سی چیز جاننا چاہتی ہوں آپ سے. جب آپ یہ بلڈنگ اینڈ اسٹرکچر دنیا میں جو ڈیزائن ہو رہے ہیں، جس طرح ابھی ہم نے کہا کہ وہ 200 300 گز کے گھر جو ہیں ان کو ملٹی اسٹوری بنایا جا رہا ہے. 2005 میں 5 اسٹوریز تھے، اور آج جو ہے وہ 64 اسٹوری بیریئر آئیکن بن رہا ہے. ڈیولپ ہونا چاہیے. ہمیں بھی بڑا خوبصورت لگتا ہے جب وہ ہورائزن کراچی کا نظر آتا ہے، بٹ اس کے ساتھ جو انرجی کنزمپشنز بڑھ رہا ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آنے والے وقتوں میں آپ بلڈنگس کو کہاں دیکھتے ہیں؟ آپ کے بلڈنگ ایسوسیشن والوں میں کتنی اویئرنیس ہے کہ وہ سولار پینل پہ کام کر رہے ہیں، یا گرے واٹر ریسائکلنگ کا یوز کر رہے ہیں، یا گرین کا بات کر رہے ہیں؟ تو کتنا آپ لوگ دیکھتے ہیں؟ کیونکہ یہ سارے ڈائریکٹلی اینڈ انڈائریکٹلی کلائمیٹ چینج امپیکٹ کی بات کرتے ہیں. کیا آپ کے بلڈنگس میں کوئی ڈے لائٹ پروویژنس شروع کیا آپ لوگوں نے؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بلڈنگس کا جو اسٹرکچرس ہیں ان میں گرے ایریا ایکول ہونا چاہیے یا زیادہ ہونا چاہیے؟ تو کیا آپ لوگوں کی کیا اس بارے میں آؤٹ لک ہے؟ اور دوسرا یہ کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس کارپوریٹ سیکٹر کا حصہ ہیں؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی ایجوکیشن اور ٹریننگ کے کوئی انسٹیٹیوٹ ہونا چاہیے؟ ویسے تو سول انجینئرس ہیں. کیا یونیورسٹی اور کالجز میں، ابھی ہم بات کریں گے شاہد صاحب سے بھی، کیا ایز اے بلڈنگ پڑھایا جاتا ہے؟ نیو بلڈنگ مٹیریلز پہ کہیں ریسرچ ہو رہی ہے؟ کیا وہ ریسرچ آپ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے؟ کیا آپ اس ریسرچ کو سپورٹ کرتے ہیں؟ یہ پوچھنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے تو آپ کو میں بتاؤں کہ جو یہ 100 200 400 گزوں پہ بن رہی ہے وہ نہیں بننی چاہیے. وہ ہے ہی نہیں، فیزیبل نہیں ہے، وہاں پہ وہ انوائرمنٹ ہو ہی نہیں سکتا.
جو بلڈنگس یا پورشن بن رہے ہیں دیٹ از آل آر انلیگل, وہ ہمارے سے ریلیٹڈ نہیں ہوتا. نمبر 2, ہائی رائز یوز کریں, آپ ورٹیکل رہیں, ہاریزنٹل رہیں, پاور تو وہی یوز کرنا ہے, پاپولیشن یوز کرتی ہے پاور, پانی پاپولیشن یوز کرتی ہے, لوگوں پہ ڈپینڈ کرتا ہے. جب 3 کروڑ لوگ اس شہر میں رہیں گے تو انہوں نے کہیں بھی رہنا ہے, وہ چیزیں استعمال کرنی ہے. آپ اس کو ورٹیکل لے جائیں گے تو آسانی ہو جائے گی, آپ کا انفراسٹرکچر کم ہو جائے گا, آپ کا لا اینڈ آرڈر سچویشن بہتر ہو جائے گی, آپ کا شہر خوبصورت ہو جائے گا. دنیا میں ہم جاتے ہیں دبئی تو لوگ دیکھ کے آتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہاں یار یہ کیوں نہیں ہمارے یہاں ہے. ہم کہیں بھی جاتے ہیں اور وہ چیزیں اڈاپٹ کرتے ہیں, دیکھتے ہیں اور وہاں یہاں آ کے سوچتے ہیں ہمارے ملک میں ہونی چاہیے. تو بلڈنگ کا بڑا ہونے سے اس کی کوئی وہ نہیں ہے, وہ تو لوگ جتنے رہیں گے جہاں بھی اس سے اس کا تعلق ہے کہ وہ پانی کتنا پئیں گے, وہ سیوریج کتنا یوٹیلائز کریں گے, وہ الیکٹرک کتنی یوز کریں گے. اس آل ڈیپینڈ کہ آپ کیسے رہتے ہیں. دوسرا آپ کہہ رہے ہیں کہ کس طریقے سے بہتری اس کو ہم کر سکتے ہیں ان چیزوں کو. ڈیفینیٹلی انوائرمنٹ ایجنسیز اب انوالو ہو گئی ہیں اور میرا خیال ہے کہ ابھی انوالو ہوئے ان کو 4 سال 5 سال ہی ہوئے ہیں. اس سے پہلے انوائرمنٹ کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا. 5 سال پہلے یہ لا ہوا سندھ اسمبلی میں. اب بلڈنگس کوئی بھی اپروو ہوتی ہے انوائرمنٹل اس کا اپروول ہوتا ہے, اس کی ساری لائٹنگ اس کے ساری چیزوں کو اسی طرح دیکھا جاتا ہے. آج نئی بلڈنگس ہم بنا رہے ہیں تو اس میں جو واٹر ہم ری یوز جتنا بھی اس کا ہو رہا ہے اس کو دوبارہ کس طرح ہم اس کے الگ ٹینکس بنا رہے ہیں اور اس کو دوبارہ یوز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. فلش ٹینکس کا واٹر کس طرح یوز ہو, نارمل 2 حصوں میں اس کو ڈویژن کر رہی ہے پلمبنگ سائڈ. تو یہ چیزیں ہونی شروع ہو گئی ہیں اور وہ اتھارٹی کی طرف سے ایک ریسٹرکشن کے ساتھ کہ یہ چیزیں ہوں گی تو یہ اپروول ہوں گے. تو میں وہی کہہ رہا تھا کہ جب تک وہ چیزیں ہم فکس نہیں کریں گے وہ لوگ اڈاپٹ نہیں کرتے ہیں. لوگوں کو ایکسٹرا تھوڑی کاسٹ دیکھتے ہیں, وہ ان چیزوں کو نہیں سمجھتے کہ لانگ ٹرم کیا افیکٹس آئیں گے. لانگ ٹرم چیزیں ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے, ہمیں چیزوں کو فکس کرنے کی ضرورت ہے. تو زیادہ بہتر چیزیں ہوں گی کہ آپ نے کیا کرنا ہے. انڈسٹری کارپوریٹ سیکٹر بھی کتنا ہے ٹرمس آف پرسنٹیج, 1%, 1.5%, 2%. تو یہ چیزوں کو دیکھنا ہے. ہم کارپوریٹ کا کوشش ہماری بھی ہے, ہمیں بھی کارپوریٹ سیکٹر ہونا چاہیے. آنے والے وقتوں کی ضرورت ہے, اس ملک کی ضرورت ہے. انڈسٹری ڈکلیئر ہونے کے بعد اس ملک کی ضرورت ہے کہ وہ اس طریقے سے چلیں, اس سیکٹر میں اس طریقے سے سارے ڈاکومنٹ. ایک چھوٹا سا سوال آپ سے, کیونکہ آپ کو ذرا تھوڑی سی جلدی ہے تو اس لیے ذرا اچھا یہ بتائیں, جس طرح ہم کلائمیٹ چینج کی جب بات کرتے ہیں تو اس کے جو سگنیچرز ہیں وہ ایکسٹریم ویدر کنڈیشنز ہوتی ہیں, جس میں ہم جو اگر بلڈنگ کی بات کریں تو ہیٹ, تو اب جو نئی بلڈنگ بننی چاہیے وہ ہیٹ ریزسٹنٹ ہونی چاہیے, ان کا مٹیریل جو ہے وہ ہیٹ ریزسٹنٹ, اس پہ ہم آپ سے چاہتے ہیں کچھ کامنٹس کریں. اور دوسرے جو ڈیزاسٹرس, نیچرل ڈیزاسٹر کی بات کرتے ہیں, ارتھ کوئک آ گیا, سنامیز ہیں, ڈراؤٹ کا تو خیر شاید بلڈنگ پہ اتنا نہیں ہو لیکن اوبویسلی سوائل کوالٹی پہ ضرور ہو سکتا ہے, یا اس کے علاوہ جو فلڈس اس وقت آتے ہیں ہمارے پاس, فلش ٹرینس آتی ہیں, جو اربن فلڈس آ جاتے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو آنے والے وقت ہیں اور اس میں جو بلڈرس ہیں, کیا ان کو یہ فکر ہے کہ ان کی جو بلڈنگس ہیں وہ ارتھ کوئک ریزسٹنٹ ہوں, وہ فلڈ کے ساتھ, کیونکہ ابھی آپ دیکھیں اسلام آباد میں جو نئی سیٹلمنٹ ہے ان میں سارا فلڈ ہو گیا تھا, پھر یہاں بھی کسی حد تک چوک ہو جاتا ہے, بلڈنگس میں پانی بھر جاتا ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سارا کہیں اس کے بارے میں کوئی اویئرنیس, کوئی چیزیں ہونی چاہیے؟ ڈیفینیٹلی اس کے بارے میں چیزیں, جب بلڈنگ ڈیزائن ہوتی ہے, جس پلاٹ پہ ڈیزائن ہوتی ہے اس کا سوائل ٹیسٹ ہوتا ہے, اس سوائل ٹیسٹ کے حساب سے اس کی اسٹرکچر ڈیزائن ہوتا ہے, اور اس اسٹرکچر ڈیزائن بھی ڈفرینٹ زونز بنے ہوئے ہیں. 2 زون ہے, 2B زون ہے, A زون ہے, اسلام آباد کون سے ایریا کون سے زون میں, اور اسی حساب سے اس کا ریزسٹنس پاور ہوتا ہے کہ 6.5 پہ ڈیزائن ہوتی ہے, 7 پہ ڈیزائن ہوتی ہے, 7.2 پہ ڈیزائن ہوتی ہے. اس آل ڈیپینڈ کہ اسٹرکچر انجینئر اس کو جو ریکوائرمنٹ ہے اسی حساب سے ڈیزائن کرتا ہے. اور یہ ساری چیزیں اسلام آباد میں جو زلزلہ آیا تھا اس کے بعد زیادہ چیزیں امپروومنٹ ہوئی جب کشمیر والا آیا. تو یہ سارے کوڈس موجود ہیں, اسی کوڈس پہ ہماری جتنی ہائی رائز بلڈنگ بنتی ہے وہ سب کوڈس یوز ہوتے ہیں. تو کتنی بلڈنگس آپ سمجھتے ہیں کراچی میں ہوں گی جو ارتھ کوئک ریزسٹنٹ ہوں گی؟ دیکھیے ڈیپینڈ ہے ارتھ کوئک ریزسٹنس آپ کس لیول پہ کاؤنٹ کرتے ہیں. آپ نے ادھر ایک 2B زون میں آپ نے ڈیزائن میں رکھا ہوا ہے کہ میکسیمم 7 پہ, تو 7 سے زیادہ آئے گا تو کیسے ہوگا, مطلب کوئی چینج دنیا ہو گئی تو وہ الگ ہے. لیکن 7 پہ ابھی جتنی بھی بلڈنگ ڈیزائن ہوتی ہے وہ ارتھ کوئک 7 پہ ڈیزائن ہو رہی ہے. لیکن ایک بہت ساری بلڈنگیں جو چھوٹی والی جو ہو رہی ہیں, جس کو ہم انلیگل کنسٹرکشنز کہہ رہے ہیں, وہ
اس میں کوئی کوڈز نہیں ہے, اس کا کوئی اسٹرکچر ڈیزائن نہیں ہے, اس کا کوئی مطلب پر پاؤنڈ اسٹیل ہم 16 پاؤنڈ یوز کرتے ہیں, وہاں 6 پاؤنڈ پہ ڈیزائن ہو رہا ہے. اور تو پھر کچھ بھی نہیں. مینجمنٹ کو کیسے؟ تو یہ ساری چیزیں اللہ نہ کرے ہم گورنمنٹ کو کہتے ہیں کہ کوئی ایسا حادثہ ہوا تو یہ ہزاروں بلڈنگیں ان گلیوں میں جہاں کوئی پلان نہیں ہے, بہت نقصان ہو جائے گا اس ملک کو. اور اس کا سروے آلریڈی ہم NAD کے ساتھ کر رہے ہیں, نسٹ کے ساتھ کر رہے ہیں, ہم انسٹیٹیوٹ کے ساتھ جوائنٹ ہے, سر سید کے پاس بھی ہم جاتے ہیں, بلڈنگ مٹیریلز پہ بھی بلڈنگ مٹیریلز پہ, ٹیکنالوجیز پہ, نئے بچوں پہ. ابھی ہم نے ایک ایگریمنٹ کیا ہوا ہے پاکستان انجینئرنگ کونسل اور آباد نے کہ جو بچے یونیورسٹیز سے جو بھی فارغ ہوں گے ان کو ہم ٹریننگ پہ لے آئیں گے. جیسے ہاؤس جاب میڈیکل کی ہوتی ہے اسی طرح وہ 30,000 روپے 15,000 پاکستان انجینئرنگ کونسل دے گا, 15,000 آباد دے گا, تاکہ وہ بچے ٹرین ہو جائے. ان کی ایجوکیشن کے بعد ان کو جاب کے پرابلم نہ ہو. تو یہ ساری چیزیں بہت امپورٹنٹ تھی. آج مطلب لاسٹ ہم نے 2 ہفتے پہلے یہ ایگریمنٹ کیا تاکہ ان انسٹیٹیوٹ کے ساتھ آباد کو ہم نے کنیکٹ کر دیا. ہم چاہتے ہیں کہ یہ سارے چیزیں ساتھ ساتھ چلیں. ہم ماسٹر پلاننگ پہ بات کرتے ہیں, ہم نئی ٹیکنالوجیز پہ بات کر رہے ہیں, ہم سولر پہ بات کر رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں باتیں اور کوشش بھی کر رہے ہیں, اور چیزیں انشاءاللہ وقت کے ساتھ اللہ کرے گا بہتر ہوں گی. کنگریچولیشن شیخانی صاحب, اگر اتنے اچھے انیشیٹو ہمارے شہر میں ہو رہے ہیں تو میرا خیال ہے آنے والا وقت تو ہمارا بہت اچھا ہوگا. ایک طرف کارپوریٹ گورننس کا کافی اچھا, یہ ESGs پہ کام کر رہے ہیں. اٹس ناٹ جسٹ دس از ویری کمنڈیبل, CSR سے بیونڈ کی بات کر رہے ہیں. تو بہت شکریہ شیخانی صاحب, آج سے ہم انشاءاللہ ضرور ملتے رہیں گے. تھوڑا سا ابھی ہم وہاں سے پوچھتے ہیں. وہاں یہ بتائیے کہ یہ ضرورت تھی کارپوریٹ گورننس اس کے لیے نا, لوگوں کو کہ نئے کنسلٹنٹ آئیں, نئے لوگ آئیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو اکیڈمک انسٹیٹیوشنس ہیں کیا وہ لوگوں کو سیلف سسٹین بنا رہے ہیں تاکہ وہ لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کر سکیں؟ کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمارے جو اکیڈمک انسٹیٹیوشنس ہیں وہ نوکر پروڈیوس کر رہی ہیں. نہیں, آئی تھنک آئی وڈ ڈس ایگری ود دیٹ. ہماری انسٹیٹیوشنز ایکچولی جو اچھے انسٹیٹیوشنز ہیں وہ دنیا کے ٹاپ انسٹیٹیوشنز میں شمار ہیں. گریجویٹس ہمارے پاکستانی گریجویٹس باہر کسی بھی یونیورسٹی پہ چاہیں فار ہائر ایجوکیشن, ماسٹرز, PhD, تو دے آر ایکولی ایٹ پار وتھ اینی ادر کنٹری ان دا ورلڈ. یہ میں آئی تھنک ہمارا واٹس لیکنگ, آئی تھنک ہمارا ریسرچ اینڈ ٹیکنالوجی پہ کم فوکس ہے. ہمارے یہاں بزنس گریجویٹ زیادہ ہوتے ہیں بیکاز اٹس اے ایزی ریلیٹیولی پاتھ وے ٹو پراسپیرٹی آئی وڈ سے. یہاں پہ انفارچونیٹلی ایون لمس جیسے انسٹیٹیوٹ جہاں پہ انہوں نے ایک انجینئرنگ اسکول بھی بنائی ہے, ان کے یہاں ریسرچ کی نا وہ فنڈنگ اویلیبل انفارچونیٹلی نہیں ہے کہ ہم کوئی انوویشن یا اس پہ تھوڑا سا کر سکیں, بیکاز دیٹ از سلائٹلی لیکنگ. لیکن اس کے اندر بھی نسٹ وغیرہ سے ہمارے ہیں گریجویٹس جو الیکٹرک وہیکلس پہ فار ایگزامپل کام کر رہے ہیں, جو انٹرنیشنل کمپٹیشن وغیرہ پہ بھی دے ڈو گیٹ ریکگنائزڈ. یہ میں نہیں, آئی تھنک آئی وڈ ڈس ایگری ود دیٹ کہ ہمارے گریجویٹس نوکر پروڈیوس تو نہیں کر رہے ہیں. آئی تھنک دے آر امنگ دا ٹاپ ان دا ورلڈ, اور بس ان کو اپرچونیٹی چاہیے. نہیں, جو میں شاید یو ڈونٹ گیٹ می, میں شاہد صاحب سے پوچھتی ہوں پھر اپنی بات کرتی ہوں. شاہد صاحب آپ بتائیے, کیونکہ آپ ایک اکیڈمک انسٹیٹیوشنس کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں, مجھے یہ بتائیے کہ اکیڈمک انسٹیٹیوشنس میں کلائمیٹ چینج کو اور اربنائزیشن کو کیا ایز اے سبجیکٹ لیا جاتا ہے, پڑھایا جاتا ہے؟ کیا ہماری آنے والی یوتھ جو ہے دے آر ویری ویل اویئر آف دا ایشوز اینڈ چیزوں کے ساتھ کچھ ان کا لنک ڈیولپ کر رہے ہیں؟ بالکل یہ کر رہے ہیں ہم لوگ. اور اس کے بارے میں عرض کروں کچھ کہنا چاہ رہا تھا. وہ یہ کہ اکیڈمیا کے جہاں تک رول ہے, ایک تو آباد شیخانی صاحب ابھی موجود تھے, چلے گئے, تو ان کے ساتھ ہمارا کلوز کولیبریشن ہے اور ڈے ٹو ڈے بیسس پر ہے. تقریباً ہم انٹریکٹ کرتے ہیں ان کے ساتھ. اور اس کے علاوہ یہ بتانا چاہوں کہ سول انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ جو سر سید یونیورسٹی میں ہے, اس نے ایک اسٹڈی کیری آؤٹ کی ایک پرائیویٹ فرم کے ساتھ. سروے کرنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے, ادر دین آباد کے جو پروجیکٹس ہیں, تو کراچی میں بڑی عجیب خطرناک فگر دی انہوں نے. 70% بلڈنگس آر ان انجینئرڈ. ان انجینئر اوورسیئر کوئی بھی بنا رہا ہے بلڈنگ, وہ ہے جس کا جو دل چاہے بنا رہا ہے, فلور اپون فلور سب ڈویژنس. آپ نے دیکھا چھوٹے چھوٹے گھروں کو کتنے اونچے جا رہے ہیں. وہ آج کل ایکٹیو بھی ہوا ہے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی, اور دے آر پلئنگ گڈ رول. تو وہ ڈیمالش بھی کرتے ہیں, ٹوکن ڈیمالش. مگر ایک بات تو یہ ہے کہ 70% بلڈنگس آر ان انجینئرڈ. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ بات کر رہی تھیں ارتھ کویک وغیرہ کی, وہ بتا رہے تھے
زونس ہیں, 2B زون ہے, تو اس میں بھی صورتحال بہت زیادہ خطرناک ہے. آپ دیکھیں ورٹیکل سلمز ہی بن رہے ہیں کراچی میں, اطراف میں. اس میں جو ہے نا 90% بلڈنگس ناٹ رسپونڈنگ ٹو سیسمک لوڈ, اٹس ناٹ ان اکارڈنس ود دا سیسمک لوڈ. تو مجھے یہ بتائیں شاہد صاحب, جو یہ آپ الارمک سچویشن کی بات کر رہے ہیں, تو کیا یہ بہت فکر کی بات نہیں ہے کہ ہم جن بلڈنگس میں رہ رہے ہیں, اور کچھ ہم ایگزامپلس دیکھ چکے ہیں, تو یہ تو بڑا الارمک سی سچویشن ہے کہ ہم ایک کانکریٹ جنگل بنا رہے ہیں. وہ شیخانی صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ جی ایوری بلڈنگ از کمنگ اپ ود دا انٹرنیشنل کوڈس اینڈ سارے رجسٹنٹ ہیں اپ ٹو ارتھ کوئک 7. آپ کہتے ہیں کہ جی 90% بلڈنگز جو ہیں وہ دے آر ناٹ سیف. تو یہ تو کافی ڈسپیرٹی ہو گئی اور چیزوں کے ساتھ. اچھا میں یہ بتائیے کہ آپ اس وقت لاہور میں ہیں, اور میں نے آپ سے شروع میں پوچھا کہ لاہور کا ٹیمپریچر اور لاہور کے موسمیات کے بارے میں, تو تھوڑا یہ بتائیے کہ لاہور کو آپ کلائمیٹ چینج پرسپیکٹو میں کہاں دیکھتی ہیں؟ ہم اس کے جو پرابلمس ہیں ایئر کوالٹی کے, وہ ہم بڑا آبزروز ہیں, اور بہت زیادہ پرابلمس ہوتی ہیں اسپیشلی ونٹرز میں. اور اسی طرح وہاں پہ جو ٹریفک کنجیشنز ہیں اور آس پاس جو پرابلمس اس طرح کی ہے, تو اس کو کیسے آپ دیکھ رہی ہیں اور کیا ایکسپیرینس کرتی ہیں؟ اور بتائیں ذرا کہ کیا آپ سمجھتی ہیں کہ دا ویری ویزیبل سگنیچر آف کلائمیٹ چینج ان لاہور؟ یس, آپ کہہ رہی ہے کہ ہمارا تو یہ ہم اس کو ڈیلی ایکسپیرینس کر رہے ہیں. لاہور آئی واز ونٹرز آتی ہیں تو وی ہٹ بائی اسموگ. آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ مارچ اور اپریل اینڈ ایون ناؤ میں ہمارے پاس دیر آر ویوز آف ہیٹ ویوز کی, اینڈ ٹمپریچر جو کہ لاہور کا رہتا تھا 35 کے اراؤنڈ, اب وہ 45 to 50 ٹچ کر رہا تھا ان 3 مہینوں میں. سو یہ تو بڑا کلیئرلی لاہور کو ہٹ کیا ہے کلائمیٹ چینج کے امپیکٹ نے. فکر کیا ہے, کرتے کیا ہے میٹیگیشن کے لیے؟ جی پلاننگ کیا ہے اس کو میٹیگیٹ کرنے کی؟ ویل اگر آپ اٹس اے ویری سوری اسٹیٹ آف افیئر کہ پلاننگ جو ہے وہ اٹ ریکوائرڈ اے لاٹ آف پلاننگ ایکچولی. اور پہلے ویدر یا یہ جو اربنائزیشن جیسے آپ ایکسپلین کر رہی ہیں کراچی کو, آئی آلویز گیو ایگزامپل کہ ایک اربن ہیٹ آئلینڈ افیکٹ نے کراچی کو ہٹ کیا تھا 2010 میں, ہمیں اس کا ایک میسو ڈیزاسٹر دیکھنے کو ملا تھا. سیم از ہیپننگ ود لاہور ایز ویل. دیر از اربنائزیشن وچ از ناٹ پلانڈ, کٹنگ آف ٹریز اور vertical buildings. It's now one of the latest trends here, getting famous in Lahore as well, which is like it's not very according to the weather and climatic conditions here, it's not very feasible. So یہ سارے factors ہیں جو there is an increase of pollution, گاڑیوں کی تعداد بڑھ گئی ہے. mass transit system کافی حد تک لاہور میں پھر بھی ڈیولپ ہے. وی ڈو ہیو میٹرو, وی ڈو ہیو اورنج لائن, بٹ اسٹل پاپولیشن کے حساب سے اٹس سچ آئی سٹ ان انڈسٹریل ایریا. سو آپ یہاں پہ پلاننگ, یہاں پہ پھر پانی کا ایشو ہے, واٹر ڈرینیج کا پرابلم ہے. سو پلاننگ بے شک لاہور میں کچھ کام ہو رہا ہے, ہوتا ہے, لیکن انوائرمنٹل ایجنسیز بھی ہیں. But still, it's a lot of work needed to be done at the ground level, at the top level, or lot of things needed to be done. مہک, کیا آپ کو کوئی اپنے آس پاس گورنمنٹ سیکٹر کا یا کسی کا کوئی انیشیٹو ایسا نظر آتا ہے جس کو آپ کہتی ہیں کہ جی اس فورم سے آپ کہیں کہ جی اس کو اسکیل اپ کر دیا جائے تو شاید ہم کچھ بہتری کی طرف چلے جائیں؟ شاید کوئی بیبی اسٹیپ ہو جس کو آپ سجیسٹ کر سکیں ہمارے اس فورم سے. دیکھیے پنجاب میں بیکاز ایک میں پرسنلی آئی ورکڈ ان دی انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ اتھارٹی پنجاب وچ work on different sustainable infrastructure. So there are multiple initiatives which government is doing. Planning and Development Department over here, Environmental Protection Department Punjab, وہ بھی ان کے بھی کافی انیشیٹیوز ہیں, جیسے پلانٹیشن کا, فارسٹ ڈیولپمنٹ کا, آرٹیفیشیل فارسٹ ڈیولپمنٹ کا, واسا کا ادھر رین واٹر ہارویسٹنگ کا واسا لاہور نے انیشیٹو لیا ہوا ہے. سملرلی بلنگ اور واٹر بلنگ کا سسٹم انسٹالیشن, اور کافی انیشیٹو آن ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہو رہے ہیں. اسپیشلی اسموک پالیسی نکلی تھی, بٹ اگین
میرے خیال سے انیشیٹو شوڈ بی آن اے ویری فاسٹ پیس ایز جو ڈیمیج ہو رہا ہے کیونکہ وہ ایک ایمرجنسی کی سچویشن ہے. اچھا مہک، بہت شکریہ آپ کا سارے ہمارے ساتھ شیئر کرنے کا. میرا خیال ہے اسموک کو اگر میں لاہور والا دیکھوں تو کہیں مجھے کوئی ٹرانس باؤنڈری ایشوز بھی لگتے ہیں، اور اس ٹرانس باؤنڈریز ایشوز کو کلائمیٹ چینج کے ساتھ ابھی ہم بریک کے بعد عرفان طارق سے پوچھیں گے کہ وہ انٹرنیشنل پرسپیکٹو میں کیسے دیکھتے ہیں، کیونکہ وہ منسٹری آف کلائمیٹ چینج کو دیکھ رہے ہیں اور ہمارے کچھ انٹرنیشنل لیجسلیشنز بھی ہیں، کچھ ہم ان کو سائن بھی ہم نے ٹریٹیز وغیرہ کی ہوئی ہیں. تو اگر یہ کچھ ہمیں لگتا ہے کہ کچھ کراس باؤنڈری ایشوز کے ساتھ ہمارا ایشو ایگریویٹ ہوتا ہے تو اس کی ابھی ہم بات کرتے ہیں طارق صاحب سے. چھوٹا سا ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اس وقت ہمارے پاس عرفان طارق صاحب موجود ہیں منسٹری آف کلائمیٹ چینج سے، اور ہم ان سے بات کرنا چاہتے ہیں. طارق صاحب السلام علیکم. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ جی بتائیں جی، اسلام آباد کے کیا حال ہے اور اس وقت ہیٹ کا کیا حال ہے جس کو ہم جنرلی کوریلیٹ کرتے ہیں وتھ کلائمیٹ چینج کے ساتھ. اور طارق صاحب ایک چھوٹی سی چیز جو میں اسلام آباد جب بھی آتی ہوں مجھے بڑا عجیب لگتا ہے، جو اسلام آباد اس وقت جو ڈائنامکس ہو رہی ہیں، منی کراچی بن رہا ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بننا چاہیے؟ کیا یہ ڈیولپمنٹ جو ہے ایک اور ایڈیشن تو نہیں ہے؟ کلائمیٹ چینج ایگریویٹ تو نہیں کرے گا؟ جی اوور ٹو یو طارق صاحب. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحبہ، ویری انٹرسٹنگ آبزرویشن. اور میرا خیال ہے کہ آپ کی لیٹ می اسٹارٹ ود لاسٹ آبزرویشن جو آپ نے کہا یہ ایک نیا کراچی بننے جا رہا ہے. میری ذاتی رائے میں دس از اندر کراچی ان دا میکنگ. جس طرح سے یہ ایکسپینڈ ہو رہا ہے ورٹیکلی اور وداؤٹ اینی کنسیڈریشن فار دی ایکولوجیکل فٹ پرنٹ، یہ ہم ڈیفینیٹلی ایک نیا کراچی. اب آپ دیکھیے کہ اسلام آباد ایک اربن ریجن ہے اور اس میں جتنی پاپولیشن اس کے ریگولر سیکٹرز میں ہے اس سے کئی گنا زیادہ پاپولیشن اس سے باہر ہے. اینڈ ناؤ ٹچز Wa and Texla on the one side and Gujar Khan on the other side. So this is another Karachi in the making. Your second observation regarding temperature rise, unprecedented temperatures. آپ نے دیکھا کہ گلوبلی یہ ریکگنائز کیا گیا، اس بار بتایا گیا سب کو کہ انڈیا اور پاکستان میں ہیٹ ویو ہے جو کہ پاکستان میں اس ریجن میں اٹ ہیز ہیپنڈ آفٹر 62 ایئرز. یہ 62 سال کا ریکارڈ ہے جو کہ ٹوٹا ہے اور اس میں آل اکراس پاکستان شدید گرمی ہے. اور میرا خیال ہے کہ اب ہمیں ایسے اربنائزیشن کی طرف جانا چاہیے بالکل جو کہ کلائمیٹ کمپیٹیبل اور انوائرمنٹ فرینڈلی ہو. اگر ہم وہ نہیں کریں گے تو ہمارے اربن ایریاز ایک اور کانکریٹ جنگل بنتا جائے گا جو کہ کسی طرح سے بھی مناسب نہیں ہوگا. اچھا عرفان صاحب، میں کیونکہ آپ منسٹری آف کلائمیٹ چینج کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں سنس لانگ، کچھ چیزیں جو میں جاننا چاہتی ہوں اور ہمارے آڈینس بھی جاننا چاہتے ہیں کہ منسٹری آف کلائمیٹ چینج کے جو ویزیبل انیشیٹو ہمیں نظر آتے ہیں وہ ملین ٹری پلانٹیشنز کی بات کرتے ہیں، بٹ دے آر ملٹیپل سلوشنز ایز ویل. تو کیا ان سلوشنز کے ساتھ آپ تھوڑا سا ہمیں یہ بتا سکیں گے کہ وہ کون سے اس کے علاوہ کے انیشیٹوز ہیں جو لیے گئے ہیں جن کو اسکیل اپ کرنا چاہیے یا آلریڈی وہ اسکیلڈ اپ ہیں، تاکہ ہمارے جو آڈینس ہیں وہ جان سکیں کہ منسٹری آف کلائمیٹ چینج کتنی سینسٹیو ہے ہمارے کلائمیٹ چینج فنامنا کے ساتھ، نمبر ون. اچھا دوسرا یہ کہ جو انٹرنیشنل ایگریمنٹس ہیں لائک پیرس ایگریمنٹس ہیں، دوسرے ہیں، وہ پاکستان کے ساتھ ان کی کیا سینسٹیوٹی کریٹڈ ہے؟ ہم ان کے کمپلائنس کے لیے اگر سگنیٹری ہیں تو ہماری پریپیئرڈنیس کیا ہے؟ ہم ان انٹرنیشنل لیجسلیشنس میں، پھر اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک اور اسمارٹ سٹیز کا SDG 11 ہے. تو کلائمیٹ چینج کے ساتھ ہم منسٹری آف کلائمیٹ چینج کو تھوڑا دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہماری انیشیٹیوز کے بارے میں ہم ضرور جاننا چاہتے ہیں. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحبہ. تو
The first thing is, just for your information, I've just concluded my attachment with the Ministry of Climate Change very, very recently, about a few weeks back. But what I can very confidently say, Ministry ने जो initiatives लिए हैं, या जिस तरह आपने 10 बिलियन का जिक्र किया, इसी तरह से एक क्लीन ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव है, जिसके 5 पिलर्स हैं, रिवॉल्विंग अराउंड drinking water, sanitation, urban forestry, which are all related to improving our environmental conditions. बहुत कामयाब इनिशिएटिव है, इसको स्केल अप किया गया, पहले ये 2 सूबों में था सिर्फ, अब इसको स्केल अप किया जा रहा है ऑल अक्रॉस पाकिस्तान, और तमाम सूबे और रीजन्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और द सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव जिसका मैं जिक्र यहाँ पे ज़रूरी समझता हूँ, buildings, they actually emit about 70% greenhouse gases, और ये हमारे लिए एक लो हैंगिंग फ्रूट है जिसको कि हम अचीव करके और मिटिगेट कर सकते हैं अपनी इमिशंस को। बट प्लीज कीप इन माइंड कि हमारी इमिशंस ग्लोबल इमिशंस का सिर्फ 1% से भी कम है, तो हमारा कंट्रीब्यूशन टू ग्लोबल वार्मिंग इज एक्सट्रीमली मिनिमम। However, as a responsible member of the global community, हमने मुख्तलिफ इनिशिएटिव्स लिए हैं। इसमें the next one is green building code, जो कि इस वक्त फाइनल स्टेजेस में है। इसमें एम्फेसिस है मटेरियल यूजेज पे, वाटर यूजेज पे और एनर्जी पे। अगर हम इन 3 पैरामीटर्स को स्ट्रीमलाइन कर लें तो हमारी ग्रीन हाउस गैस इमिशंस थ्रू बिल्डिंग सेक्टर बहुत हद तक जीरो की तरफ डायरेक्शन हो जाएगी। द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, ये हम इंडिविजुअल बिल्डिंग की बात की, इसके अलावा हमें अपनी, जिस तरह अभी आप पहले सेशन में जिक्र कर रहे थे कि मास्टर प्लानिंग को देखने की जरूरत है, तो हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज ने गाइडलाइंस फॉर अर्बन डेवलपमेंट, अब आपको पता है कि दीज ऑल आर वेरी कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक इश्यूज, जो अर्बन प्लानिंग घरों में हो सकती है या जिस किस्म के घर घरों में बन सकते हैं उस किस्म के चित्राल में नहीं बन सकते, ना उस किस्म की अर्बन प्लानिंग जो उसकी टोपोग्राफी और जो लोकल एनवायरनमेंट है, खुदा ने हैज ब्लेस्ड अस विद मल्टीपल इकोलॉजिकल रीजन्स, तो हमें उन रीजन्स के हिसाब से अपनी अर्बन प्लानिंग और इंडिविजुअल बिल्डिंग्स को डिजाइन करना चाहिए। मेरा ख्याल है कि ये 2-3 इनिशिएटिव, क्लीन ग्रीन पाकिस्तान, ग्रीन बिल्डिंग कोड एंड गाइडलाइंस फॉर अर्बन डेवलपमेंट, ये हमारी अर्बनाइजेशन की डायरेक्शन को बहुत हद तक एक पॉजिटिव डायरेक्शन दे देंगे, और इसमें हम क्लाइमेट कंपैटिबिलिटी की तरफ हमारी डायरेक्शन हो जाएगी। आपका सवाल रिलेटेड टू पेरिस एग्रीमेंट, डॉक्टर साहब, पाकिस्तान is a member of the United Nations Framework Convention on Climate Change. आपको पता है कि हम नॉन Annex 1 पार्टी हैं। नॉन Annex 1 पार्टी मीन्स के ग्लोबल वार्मिंग पाकिस्तान की उन पार्टीज की, उन मुल्कों की वजह से नहीं हो रहा, उनको क्लब किया गया है नॉन Annex 1 में, जिनकी वजह से वो हो रहा है, जो कि डेवलप्ड दुनिया है, जिन्होंने 200-250 साल में इतनी ग्रीन हाउस गैसेज इमिट की कि अब वो कार्बन बजट बिल्कुल स्क्वीज हो गया। पाकिस्तान का इसमें ग्लोबल वार्मिंग में कोई कंट्रीब्यूशन इस वक्त भी 1% से कम है, तो हम नॉन Annex 1 पार्टी हैं, और हमारी जो ऑब्लिगेशंस हैं ये इस वक्त पाकिस्तान की रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशंस हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ऑब्लिगेशंस, वी हैव मेट ऑल ऑब्लिगेशंस। पाकिस्तान ने सेकंड नेशनल कम्युनिकेशन जमा करवाई थी 2020 में, और उसके बाद पाकिस्तान की फर्स्ट बायनल अपडेट रिपोर्ट अभी वेरी रिसेंटली जमा हुई, और जितनी रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशंस थी जिसमें हम बता रहे थे पूरी दुनिया को कि हमारे इनिशिएटिव्स क्या हैं, हम पे क्या इम्पैक्ट है क्लाइमेट चेंज की वजह से, हमारी वजह से ग्लोबल वार्मिंग नहीं है, बट वी आर ऑन टॉप ऑफ द लिस्ट। वल्नरेबिलिटी पे वी आर एट टॉप। अच्छा, मैं छोटा सा 2 चीज़ें आपसे और मैं पूछना चाह रही थी। एक तो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव जिस नीड टू बी स्केल्ड अप, स्पेशली आपके लिए भी है और हम सब के लिए, वो जो एक वापडा के साथ आप लोगों ने ग्रीन बॉन्ड इनिशिएट किया है, थोड़ा उसके बारे में मेरे ख्याल है हमारी ऑडियंस जानना चाहेंगी, और हम उसको जानना चाहते हैं कि वो कैसे बना, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है,
اور اس کو ریپلیکیٹ کیسے کیا جا سکتا ہے, اس کو کس طرح سے ہم اور جگہوں پہ اس کو ہم کیا جا سکتے ہیں. تو ذرا سا کائنڈلی یہ جو کلائمیٹ چینج کا جو آپ نے گرین بانڈ انیشیٹ کیا ہے وابڈا کے ساتھ, اس کو ذرا سا اگر آپ ہائی لائٹ کر لیں تو. تو ڈاکٹر صاحب یہ کیونکہ فنانسنگ ہمیشہ سے ایک ایشو رہا ہے, تو ہمارا ایمفیسس تھا انوویٹو فنانس پہ. تو وابڈا کے ساتھ, کیونکہ وابڈا ڈیمز پہ کام کرتا ہے, اس کے لیے بانڈز فلوٹ کیے گئے اسٹاک مارکیٹ میں, جو کہ 6 ٹائمز اوور ایکسپینڈ ہوئے. اور یہ ایک ایپیٹائٹ ظاہر کرتا ہے کہ پاکستان میں گرین فائنینسنگ کی کتنی ایپیٹائٹ ہے اور اس کو کس طرح سے آپریشنل کیا جا سکتا ہے. How successful these bonds are? These are extremely successful. پوری کیا دنیا میں آپ سجیسٹ کرتے ہیں بینگ اے منسٹری آف کلائمیٹ چینج میں کہ اگر ہم اس کو اپروچ کریں دے آر دا ملینس آف تھنگس, جیسے میں ایک میرے پاس وومن فورم تھا تو ہم یہ کہتے تھے کہ وومن کے لیے, انوائرمنٹ کے لیے, گرین انرجیز کا تو آلریڈی آ گیا ہے, تو کیا یہ انیشیٹو اور چیزوں کے لیے نہیں لینا چاہیے؟ بالکل, رینیوبل انرجی اور جتنے بھی رینیوبل ریسورسز ہیں ان کے لیے ہمیں یہ گرین بانڈ کو کرنا چاہیے. اس وقت منسٹری نیچر پرفارمنس بانڈز پہ بھی کام کر رہی ہے. دیز آر آل نیو انیشیٹو جن کو کہ ظاہر تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے ان کو میچور ہونے میں, بٹ دے آر ویری ویری انٹرسٹنگ اینڈ دے ہیو پروون ٹو بی اے سکسیس گلوبلی. اور یہ پاکستان میں بھی انشاءاللہ ویری انٹرسٹنگ اینڈ ویری پازیٹیو ایز ویل. اچھا طارق صاحب, ابھی آپ کے سے ہم دوبارہ بات کرتے ہیں تھوڑا سا. میں ذرا اچھا ہمیں کہا گیا ہے کہ ہم تھوڑا سا ایک بریک لے لیں, تو بڑی انٹرسٹنگ سی ایک پازیٹیوٹی کے ساتھ بات ہو رہی تھی, تو ہم ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. اور طارق صاحب سے بڑی انٹرسٹنگ اور پازیٹیو بات ہو رہی تھی, کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ریئلسٹک ہونا چاہیے, پرابلمس کی بات کرنی چاہیے, لیکن ساتھ کے ساتھ کچھ سلوشنس کی بھی بات کرنا چاہیے. تو اب کیونکہ ہمارے پاس وقت بڑا تھوڑا سا رہ گیا ہے, تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ کچھ انیشیٹو کی بات کی جائے. جس طرح ابھی طارق صاحب سے ہم کہہ رہے تھے کہ وہ کون سے ایسے انیشیٹو ہیں جن کو اسکیل اپ کرنا چاہیے, وہ کون سی پرابلمس ایسی ہیں جن کو ہم چھوٹے چھوٹے وینچرز کے ساتھ ختم کر سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ مہک سے سٹارٹ کرتے ہیں. مہر, آپ بتائیے کہ جی ایک تو کچھ پازیٹیو سٹوریز جو ہمارے آپ کے درمیان ہیں, اور کچھ کوئکلی آپ کوئی میسیج جو آپ سمجھتی ہیں کہ یہ پازیٹیوٹی ہے, اس کو تو ہونا ہی چاہیے, اس کو تو اسکیل اپ کرنا ہی چاہیے. جی ڈاکٹر نصرت, تو سب سے بڑا مجھے جو ٹرینڈ نظر آ رہا ہے پاکستان میں ان دا لاسٹ فیو ایئرز, ایک جو سولر کی پرائس گلوبلی آلموسٹ 70% کم ہوئی ہے 10 سال پہلے سے. تو بیکاز اب لوگوں کو زیادہ افورڈیبل لگ رہا ہے ڈیزل یا یو پی ایس لگانے سے, تو اب زیادہ سے زیادہ گھر سولر کی طرف جا رہے ہیں. اسلام آباد میں کافی میں نے گروتھ دیکھی ہے ان دا لاسٹ 2 سے 5 سالوں میں, اور کراچی میں بھی سملرلی جو نئے گھر بن رہے ہیں ان میں روف ٹاپ سولر گھر کا جیسے کنسٹرکشن کا پارٹ بنتے جا رہے ہیں. تو دیٹ از ون ٹرینڈ آئی تھنک جو ڈیفینیٹلی گرو کرے گا, اور بیکاز لوگوں کو اس میں اکانومی بھی نظر آ رہی ہے, اینڈ پھر یہ انوائرمنٹ کے لیے بھی اچھا ہے, تو اٹس اے ون ون سچویشن دونوں کے لیے. اور دوسرا ایک یاسمین لاری جو آرکیٹیکٹ ہیں, ہیریٹیج فاؤنڈیشن کی جو ہیڈ ہیں, انہوں نے ایک زیرو کاربن اسٹریٹ بنائی ہے صدر میں, جہاں پہ گاڑیاں وغیرہ الاؤڈ نہیں ہیں, اینڈ دے ٹرائنگ ٹو جسٹ ریسٹور جو ہمارا پرانا کلچر اینڈ ہیریٹیج والا ایریا ہے. تو آئی تھنک اس قسم کے اگر تھوڑے انیشیٹیوز ہوں کراچی کے اندر جو اتنا ڈینسلی پاپولیٹیڈ اور اربنائزڈ ہو گیا, تو تھوڑی سی آپ کو بریدنگ اسپیس اگر مل جائے, تھوڑے بہت درخت ہوں, پارک زیادہ ہوں, تو دیٹ از ون ٹرینڈ آئی تھنک جو بہت ضروری ہے, جو کنٹینیو ہونا چاہیے. جی, اور تھرڈ ایگزیکٹلی شہزاد قریشی کا جو اربن فارسٹ جو کراچی میں اسٹارٹ ہوا تھا, اب اسلام آباد اور دوسری جگہوں پہ بھی اسکیل اپ ہوتے جا رہے ہیں. تو یہ بیسیکلی سیلف سسٹیننگ ہوتا ہے, بیکاز اس میں پانی کی بھی کم ضرورت ہوتی ہے. اور یہ اربن سینٹرز کے اندر نا بیسیکلی جیسے بڑے شہر لنڈن وغیرہ میں بھی انہوں نے پارکس وغیرہ ہمیشہ مینٹین کیے ہوئے ہوتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ خالی آپ کا اربن سپرال بڑھتے جا رہے ہیں, بٹ بیچ میں نا آپ کی جو گرین اسپیسز ہیں وہ بہت ضروری ہے آئی تھنک بیلنس آؤٹ کرنے کے لیے, اسپیشلی جو آپ کا ہیٹ آئی لینڈ افیکٹ ایک آتا ہے جو 2015 ہمیں ہیٹ ویو میں بھی دیکھا تھا. تو جتنی زیادہ ہم گرین اسپیسز میکسیمائز کریں تو ماحول کے لیے بھی اچھا ہے, اور پھر ہمارے لیے ایگزیکٹلی دیکھنے کے لیے بھی خوبصورت لگتا ہے. جی جی شاہد صاحب آپ بتائیے. بلڈنگس کے سلسلے میں جو ہائی رائز بلڈنگس ہیں کراچی میں, اس کا جو سلیوشن ہے
وہ یہ ہے کہ کولیبریشن کر رہے ہیں سول انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ سے یونیورسٹی NED سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی اور ایک کنسلٹنٹ جن کے پاس اکوپمنٹ بھی ہے. تو ٹیسٹنگ کر سکتے ہیں ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے تاکہ ان کو اسٹرینتھن کیا جائے بلڈنگ کو, ریٹروفٹنگ کا کام کیے جائیں اس میں. تو یہ ایک آفر ہے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے اور ورکنگ ریلیشن شپ تو ہے ان کے ساتھ آلریڈی, تو وی ول کم اپ وتھ دیٹ. دوسرا میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ میں جو آپ نے ذکر کیا اور شیخانی صاحب نے بھی عرض کیا, تو اس میں ہم ٹارگیٹ کر رہے ہیں زیرو ویسٹ. اور اس کو جیسے سر آپ نے کہا کہ اس میں تو یہ تو گولڈ ہے, تو وی آر آور ویژن از زیرو ویسٹ. وہ اس طرح کے ہم یوٹیلائز کرنا چاہتے ہیں اس کو ویسٹ کو. اب ہمارا ہو رہا ہے کوآرڈینیشن وتھ سول انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ سرسری یونیورسٹی اینڈ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ. ان کے MD باہر گئے ہوئے ہیں مگر قائم خانی ہے نیکسٹ, تو ان کے ساتھ ہم کولیبریٹ کر رہے ہیں. تو ویل کم اپ وتھ واٹ از دی, اس کو ہم بلڈنگ مٹیریل میں بھی یوز کر سکتے ہیں. سیمنٹ از ناٹ انوائرمنٹ فرینڈلی, سو وی انٹینڈ ٹو یوز سم ادر انوائرمنٹ فرینڈلی مٹیریل. تو اس کے علاوہ ہمارا آرکیٹیکچر ڈپارٹمنٹ ہیز کم اپ using plastic rice husk to reduce the component of cement in constructing low cost housing. اس کے علاوہ ہم لوگ واٹر کے اوپر, واٹر کا کیونکہ بہت ہی ٹرانس باؤنڈری پرابلمس ہیں, ہمارے پاس ریزروائرز نہیں ہیں, تو اس طرف بھی توجہ دی جا رہی ہے. اس میں ہمارے پروجیکٹس آ رہے ہیں. ایک تو آلریڈی آن گوئنگ ہے ریسائکلنگ آف ویسٹ واٹر فار گریننگ دی انوائرمنٹ اینڈ فار ادر پرپزز. اور دوسرا ہمارا ہے, یہ تو ہوتا ہے کہ پانی از اے فائنائٹ سورس نہ ہو, اور جو جس طرح سے گلیشیئرز پگھل رہے ہیں کلائمیٹ چینج کی وجہ سے, تو سچویشن بہت ہی کرٹیکل ہے پاکستان میں اینڈ کراچی ان پرٹیکولر. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کنجھر لیک کا لیول گر رہا ہے اور ڈیڈ لیول تک نہ آ جائے, اللہ نہ کرے. اللہ تعالیٰ بہت کرم کرنے والا ہے, وہ ان کی مہربانی ہمارے ساتھ شامل رہے. مگر ہمیں پانی کنزرو کرنا ہے, ایک ڈراپ بھی ہم افورڈ نہیں کر سکتے ویسٹ کریں. ہمیں اس کو ریسائکل کرنا ہے, اور پھر گراؤنڈ واٹر ہمارا ڈپلی کم نہیں ہوتے جا رہا ہے کیونکہ ہم ڈرا ڈاؤن زیادہ کر رہے ہیں. تو اس کے لیے بھی ہمارے پاس پروجیکٹ ہے تاکہ ہم یہ جو گراؤنڈ واٹر ہے اس کو یوز کریں تھرو سولر پلانٹس. تو یہ ایک منی پروٹوٹائپ پروجیکٹ بن رہا ہے. 2 پروجیکٹ یہ ہو گئے, ریسائکلنگ ویسٹ واٹر اور یہ گراؤنڈ واٹر کو یوز کرنا. اور اس کے علاوہ ہم لوگ اور بھی کام کر رہے ہیں پانی کے اوپر, اور انرجی پہ کر رہے ہیں کہ انرجی وہ انوائرمنٹ فرینڈلی چیز. ایک اس کے کلائمیٹ چینج کے 3 امپیکٹ ہیں میڈم, اف یو الاؤ می. ایک تو پانی کی اسکیرسٹی, فوڈ, اور نمبر 3 انرجی آؤٹیج پرابلم انرجی کا. تو اس کے لیے ہم روف ٹاپ سجیسٹ کر رہے ہیں سولر انرجی تاکہ وہ کنزمپشن کم ہو. یہ تو روف ٹاپ سولر پلانٹ تو پرماننٹ ہمیں ہوں گے, اس سے کافی بہتر ہو جائے گی سچویشن. تو میرے خیال ہے میں اسد صاحب آپ سے کچھ چیزیں, کیونکہ ہم جو دیکھتے ہیں جو دنیا کی ڈائنامکس جو لوگ چینج کرتے ہیں وہ بزنس مین کرتے ہیں. بیسیکلی جو ورلڈ جو ڈرائیو ہو رہی ہے, جو وہ لوگ ڈرائیو کرتے ہیں, جو اکنامیکل امپاورمنٹ جن کے پاس ہوتی ہے, جن کے پاس ریسورسز ہوتے ہیں, اینڈ دے آر دا ون از دا بزنس مین. تو مجھے یہ جو کارپوریٹ سیکٹر ہے, جس طرح ابھی ہم بات کر رہے تھے عرفان طارق صاحب کے ساتھ کہ ان کے پاس انہوں نے کہا کہ گرین فنڈ ویری سکسیزفلی وابڈا کے ساتھ, پھر ہم سالڈ ویسٹ کی بات کرتے ہیں, پھر واٹر اسکارسٹی کی بات کرتے ہیں, آپ کارپوریٹ گورننس کی بات کر رہے ہیں, اس کے ساتھ ESG کی بات کر رہے ہیں. یہ سارے کے سارے جو ہیں از اے ون فیملی بیہائنڈ اٹ, رائٹ. وی کان ٹارگیٹ سیپریٹلی, وی کان ایڈریس سیپریٹلی, بٹ کیونکہ ہم وائی وی لک ایٹ دا گورنمنٹ اینڈ دا بزنس سیکٹر, کیونکہ دے آر دا ون ہو از ڈرائیونگ فورس فار دس کنٹری اور مے بی انٹائر ورلڈ. دنیا یہی چلا رہے ہیں نا. تو میں سمجھتی ہوں, آپ سے میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ, اور میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ اپنی کارپوریٹ سیکٹر کے جو لوگ ہیں ان میں اور چھوٹے بڑے ساروں کے ساتھ کوئی ایسا فورم ڈیولپ کریں جہاں ہم بیٹھ کے کلائمیٹ کی جو اپرچونیٹیز ہیں کلائمیٹ چینج کی, ہم تھریٹس کی بات نہیں کریں, جو اپرچونیٹیز ہیں اس پہ انویسٹ کیا جائے. I'm not talking about the issues, I'm talking about the opportunities. It's just creating by the climate, like as she said it, solar.
desalination, treatment plants, solid waste to energy. There's a lot of projects around solid waste to energy, solid waste to maybe building materials, something, but these are the business projects. What I look forward from corporate sector through you, because you are just creating a sort of private sector umbrella behind it, and corporate sector is also umbrella. If we always look for the government and government initiative, yes, they have to be, but business plays more important role. If we put a dollar price on, Right. तो क्या बात कर सकते? No, I think आप जो बात कह रही हैं, it's a great idea. We should look at what are all the opportunities जो हमें मौक़े फ़राहम कर रहा है ये मुश्किल मरहला, जिसके solutions हैं, green energy, renewable energy, इसके projects हो भी रहे हैं और इस चीज़ को मज़ीद तेज़ी से होना है. हाँ. इसलिए कि जैसे हम लोग अभी ऑफलाइन भी बात कर रहे थे कि कुछ मसले मसाइल जो हम पर इस वक्त दरपेश हैं, उसकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग ना होने की वजह से आज हम उससे डील कर रहे हैं. ठीक है, तो एक तो ये है कि हमें वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग गोइंग फॉरवर्ड फ़ौरन शुरू करनी है, विद एन अर्जेंसी ऑफ नाउ, अभी शुरू करें. दूसरा ये है कि जो मसले मसाइल हमारे ऊपर अब आ गए हैं उनके इमीडिएट सॉल्यूशंस क्या हैं. तो उसमें ये आप जो बात कर रही हैं कि सोलर पे बहुत ज़्यादा फोकस लाना चाहिए, हमें मुख्तलिफ ऐसे और हल हैं जो कि दुनिया में इस्तेमाल किए जा रहे हैं, उनको इंसेंटिवाइज़ करना चाहिए, ताकि जैसा आपने ग्रीन बॉन्ड की बात की, ग्रीन बॉन्ड क्या चीज़ है, वो सिर्फ ख़ास प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा है जो कि आपको कम रेट पे मिलता है. ठीक है, और वो प्रोजेक्ट्स जो कि इस किस्म के काम करें, इन्वायरमेंट पे पॉजिटिव इम्पैक्ट लाएं, सोसाइटी पे पॉजिटिव इम्पैक्ट लाएं, और उनकी गवर्नेंस भी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए. तो मैं ये कहूँगा डॉक्टर नुज़रत, आई नो शो आपका ख़त्म हो रहा है, कि देखिए एक तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग हमारे यहाँ नहीं हुई है, उसको करना अब से चाहिए. इसका मतलब नहीं है कि जो हमारे शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम्स हैं उनको हम हल करें. मैं ये भी कहूँगा कि एक जो बेहतरीन चीज़ है जिससे मुझे बहुत रात को नींद आ जाती है कभी कभार, वो ये है कि जो नई जनरेशन है वो बहुत इस चीज़ पे संजीदगी से सोचती है, और वो स्पिन और वॉशिंग, ग्रीन वॉशिंग और ESG वॉशिंग के कायल नहीं है. तो उन लोगों की जो सोच है वो यही है कि बिज़नेस जो है वो सोसाइटी की हेल्प करे, ना कि मज़ीद प्रॉफिट ग्रोथ की तरफ जाए. प्रॉफिट इज़ इम्पोर्टेंट, बट प्रॉफिट वो कोई अच्छा इन्वेस्टमेंट है जो प्लैनेट को डैमेज कर रहा है, वो तो उसकी आपने कॉस्ट नहीं ली. तो ये जो नया जनरेशन है, मिलेनियल्स के बाद भी जनरेशन Z, जनरेशन X, अब देखिए वहाँ जो बिज़नेस उन्होंने लगाई है, मल्टीनेशनल्स में काम कर चुकी हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा काम पकड़ा है जिससे आने वाले दिनों में उनकी बिज़नेस भी बढ़ेगी, लेकिन वो सोसाइटी के मसलों के लिए कैपेसिटी बिल्ड करेंगी. तो ये जो नई सोच है, जो काबिल नौजवान हमारी पॉपुलेशन में हैं, और हम लोग यंग कंट्री हैं, तो इससे मुझे बहुत तक़वियत होती है कि ये लोग ऐसा सोच रहे हैं और ये लोग ऐसा करेंगे, वो सिर्फ जाली अक्स डालने के लिए नहीं निकले हैं. तो एक ये बहुत मेरे नज़दीक पॉजिटिव ट्रेंड है जिसको हमें इंसेंटिवाइज़ करना चाहिए. सो यूथ को, इसीलिए अगेन ट्रेनिंग एजुकेशन की लोग बात करते हैं, बट इट नीड्स टू बी फॉर दीज प्रॉब्लम्स एंड देयर सॉल्यूशंस. तो ये जो आपने आइडिया दिया है कि ये मेन्यू ऑफ पॉजिटिव सॉल्यूशंस हैं, इसके लिए फाइनेंसिंग की मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स किए जा सकते हैं, लेकिन ये कि कंसिस्टेंट पॉलिसीज़ भी चाहिए. देखिए, मैं आपको छोटी सी आई कांट डिसएग्री व्हाट यू सेइंग, बट द प्रॉब्लम ये है कि वी नीड टू फाइंड सॉल्यूशंस, वी कांट वेट एनी मोर फॉर द पॉलिसीज, राइट. जो अब हम जिस बात पे कंक्लूड करना चाहते हैं, क्योंकि वी डोंट हैव मच टाइम टू टॉक, क्योंकि टॉपिक इतना बड़ा है जिस पे जितनी बात की जाए, अभी बहुत सारी बातें हैं जो अधूरी रह गई हैं, जिसको मैं शायद एंड में और इसके साथ हम एक और प्रोग्राम इसका करना चाहेंगे. कि देखें, अर्बनाइजेशंस के मैनी फोल्ड प्रॉब्लम्स हैं. नंबर 1 हाउसिंग, जिस तरह हमने बात की, एनर्जी कंजम्पशंस, मोर देन 50% एनर्जी इज़ कंज्यूम्ड इन अ हाउस होल्ड. शो तो एक छोटा सा मैसेज जो मैं अपने ऑडियंस को देना चाहती हूँ, डू ट्राई टू ऑफ योर अननेसेसरी लाइट्स एट होम, ना यूज़ करें.
جو ہم 24/7 ہمارے گھروں میں لائٹس ہیں تو ہم کوشش کریں کہ اس کو نہ کیا جائے. گھروں کو جب نیا کنسٹرکٹ کریں ڈیزائن کریں تو اس میں ہم ڈیلی لائٹس کے ساتھ چیز مور سسٹینیبل مینر میں اپنے گھر کو خود سے ڈیزائن کریں. اچھا دوسرا ایک تو ہاؤسنگ انٹرنیشنلی, اور دوسرا جو سب سے بڑا پرابلم ہے جو آج ہم نے بات نہیں کی وہ ٹرانسپورٹ ہے. یس جو اربنائزیشن کے 2 پلرس ہیں, ون از ٹرانسپورٹ, ادر ون از ہاؤسنگ. اچھا ہاؤسنگ کی ریلیشن شپ وتھ کارپوریٹ سیکٹر, کیونکہ یہ تو ہمیں پروڈیوس کر کے دیتے ہیں ہمارے لگژری آئٹمس, تو ان کو بھی جو نیا بزنس ان کے لیے ہے, جو کارپوریٹ سیکٹر کے لیے, جو ایجوکیشن کے لیے, وی نیڈ ٹو ریسرچ اینڈ ڈو لوکل ایکٹیویٹیز تاکہ ہم کچھ اچھے لوکلی انسٹرومنٹ بنا سکیں, پروڈیوس کر سکیں. اچھا اس کی ایک بہت اچھی میں آپ کو اگزامپل دیتی ہوں کہ ہم نے بچپن میں ٹنگسٹن لائٹ بلب دیکھے تھے, رائٹ, یلو کلر کے بلبس ہوتے تھے, ابھی بھی کہیں ہوتے ہوں گے, اور اس کے بعد وہ چینج ہو گئے ود دا انرجی ٹیوب لائٹس ٹو انرجی سیور. ابھی آپ کے پاس LEDs آ گئے ہیں, انرجی کنزمپشن, دیٹ مینس دیر از اے مارکیٹ فار ریڈیوسنگ کلائمیٹ سگنیچرز, رائٹ. تو یہ ہم نے خود دیکھا اپنی لائف میں. تو اسی طرح جو کارپوریٹ سیکٹر ہے اگر وہ ان ایشوز کو دیکھ لے, انیشیلی جب ہم LEDs لینے جاتے تھے, مجھے یاد ہے میں نے 1200 روپے کا ایک انرجی LED خریدا تھا, اب آپ کو 200 روپے کا بھی ایک LED مل جاتا. دیٹ مینس دیر از اے need is there. Similarly, we need to produce a small scale desalinations for water problems. We need to produce a small scale ventures. تو جو اکیڈمک انسٹیٹیوشن ہے, جو کارپوریٹ سیکٹر ہے, دیکھیں سر پیسہ کہاں سے ہے, پالیسی کی ضرورت ہے بٹ نہیں ہے. بزنس مین از آلویز لک فار دا منی اینڈ اسٹوڈنٹس لک فار سم سپورٹ. اگر جس طرح آج کل انکیوبیشنس کا ایک ٹرینڈ چلا ہے, تو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ نیڈ بیسڈ ڈیمانڈ ڈریون بزنس سلوشنس کی بات کریں. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. ہماری بھی کوشش, بزنس مین تو پروفٹ موٹیو کے پیچھے چل ہی رہا ہے, اس میں ہم لوگ کیا چاہ رہے ہیں کہ وہ گورننس کا جو فریم ورک ہے وہ بھی استعمال کریں, کیونکہ اس سے ان کی بزنس ایکچولی بہتر ہوتی ہے. Exactly. اس چیز کی اویئرنیس, اور وہ بہتر کیوں ہوگی اگر وہ سوسائٹی کے نیڈ سے الائنڈ ہو. بالکل ٹھیک. اور آپ جو بزنس کو اتنی امپورٹنس دے رہی ہیں, میں اس پہ ایک بات کہوں گا کہ سب سے بڑی چیز جو ہے نا ہماری, وہ ہماری سوسائٹی ہے. بزنس جو ہے اس کا ایک انجن ہے, ایک اہم انجن ہے, گورنمنٹ ایک اور انجن ہے. لیکن جو آپ نے ابھی کہا تھا, جو آپ اپنے ناظرین سے بھی ابھی کہہ رہی تھیں, کنزمپشن لاسٹ, بزنس بھی کنزیومر کو ڈھونڈتا ہے. تو اگر ان کی اویئرنیس اور ان کے فیصلے کہتے ہیں کہ ہم اس چیز کو نہیں خریدیں گے بیکاز یہ سسٹینیبل طریقے سے نہیں بنی ہے, سو الٹیمیٹلی دا پاور از ود دا کنزیومر, اینڈ سو وی ہیو ٹو ٹیک ریسپانسبلٹی فار دا ایز اے کنزیومر, ایز اے بزنس کمیونٹی اینڈ ایز گورنمنٹ. یہ مل کے چلے گا, ورنہ یہ ایک کسی ایک پہ یہ کام نہیں ہو سکتا. میرے خیال ہے احسن صاحب یو رائٹلی سیڈ, اور ہمارے پاس ٹائم بڑا آلموسٹ ختم ہو گیا. بہت شکریہ آپ کا احسن صاحب, شاہد صاحب آپ کا, مریہ آپ کا, بہت شکریہ. اور میرے خیال ہے یہ اتنا بڑا ڈبیٹ ہے کہ ہم نیکسٹ پروگرام اور منی پروگرام پہ بات کریں گے. اور یہی میسیج ہے کہ جی جو سوسائٹی ایز احسن صاحب سیڈ ان جنرل دے کین میک چینجز, دے شوڈ بی گیٹ اویئر. تو ان کی اویئرنیس جس طرح ہم نے انیشیٹ کیا ہے, آپس میں ایک دوسرے کو اویئر کرائیں, جو چیزیں سیکھی ہیں اس کو بجائے ہم ویل کو ریوائنڈ کریں. ہم جو بیڈ پریکٹسز ہیں یا جو ہمیں بادر کرتا ہے اس کو وی اسٹاپ ڈوئنگ دیٹ, اور سسٹینیبلٹی کا خیال رکھیں, چاہے اس کے اوپر ٹیگ کچھ بھی لگا ہو. اپنے انوائرمنٹ, اگر وہ کہتے ہیں کہ جو اب جو آنے والا وقت ہے وہ شاید ہم لوگوں کے لیے یہ پلانٹ جو ہے وہ اتنا کمفرٹیبل پلیس نہیں رہے گا رہنے کے لیے. تو میرا چھوٹا سا ایک سوال آڈینس سے بھی ہے اور اپنے مہمانوں سے, کیا ہمارے پاس کوئی دوسرا پلانٹ ہے کہ ہم کہیں کہ اچھا جی اناف ناؤ لیٹس گو, کہیں اور چل کے رہتے ہیں؟ تو میرا نہیں خیال ہے کہ وی ہیو اونلی ون پلانٹ, ون ارتھ, وی شوڈ سیو. جسٹ وتھ سلوگن دیر از اونلی ون ارتھ, وی نیڈ ٹو سیو اٹ.